As we go about our daily lives, we experience all kinds of influences from the outside world. We are inundated with countless frequencies. At one point in history, we did need to reinvent the wheel. What's the value of one good idea? Be open to receiving your idea today. The moment you declare your goal, the universe responds. You become aware of the real or imagined obstacles between you and the prize. Still more barriers to your achievement remain unseen. To overcome these barriers, a coach, someone with clear vision and your best interest at heart, can help you stretch and grow. Coaching can quell fear, calm and prepare your mind,
and can hold you accountable to the growth that your goals demand. Every hurdle behind you is one more accomplishment that leaves you forever changed. Because you can't see the picture when you're in the frame. Working alongside a coach helps you unlock your fullest potential. Step out, accept a guide, earn your goal. The biggest obstacle in your life today could be one of the smallest words in our language. So many times we blame everyone and everything else for our situation, when the problem is this little two-letter word. Pound for pound, it's one of the most powerful and limiting words we can say. What is that word? If. I'll really get my life together if, fill in the blank. How often this word stands in the way of us moving forward in life. How often we procrastinate by waiting for the perfect conditions to begin living life to the fullest. Everything you need to fulfill your goals is already inside you. You only need to see your boundless potential and the journey is underway. Today, don't pause your dreams waiting for the right conditions. Success meets you where you step, not where you stand. Take that first step and watch your path illuminate before you. Live your life without the if. I wish I would have known how little time was left. I should have put more effort into my marriage. I wish I had stayed in touch with my friends. I should have told my son I loved him. I can't believe I never did anything with my idea. Why did I always live in fear? I can't believe I never wrote my book. I really wish I had helped more people in need. Why did I choose to live so far below my potential? I wasted so much time worrying about nothing. Why did I waste so much time? Why did I live that silly life? I'm so beautiful. I can't believe I never made At the end of your life, the things you regret most are the things left undone. My name is Dr. Faz, F-A-Z. I want to assist you to be famous and to be accomplished by zeroing in on achieving your goals. My diverse experience from 20 years of sales and business here in the United States, combined with my past 20 years passion for helping and adding relief and pain in people as a medical doctor, helps me to understand the direct challenges and opportunities that exist for business owners, executives, and leaders in both their personal and professional lives. I examine thoroughly, diagnose carefully personal and corporate problems, and prescribe suitable solutions. As a John Maxwell certified coach, trainer, and international inspirational speaker, I can offer you workshops, seminars, keynote speaking, and coaching, adding your personal and professional growth through the study and practical application of proven leadership methods. Working together, I'll move you and your team or organization in the desired direction to reach your goals. I'm a facilitator of mastermind studies and roundtable events. Call or email me if you would like to know more about my services or a free consultation. Being a certified speaker, coach, and trainer for the John Maxwell team means that he is part of a team of elite coaches, teachers, speakers, and professionals taking leadership training, talents, skills, and adding value to people all over the world. Everything rises and falls on leadership.
He's a doctor, a Fortune 100 business executive, a successful entrepreneur, and has an MBA in global management. And when you meet him, you'll see that Dr. Faz Mahmood is the living embodiment of his personal mantra, yes, you can. With 40 years of experience in Fortune 100 companies and as a founder of 3 companies of his own, Dr. Faz has firsthand experience of the many challenges that corporations, small businesses, and professionals must conquer to remain healthy and competitive. 20 of those years were spent directly in sales and business here in the US. And when you combine that with his past 20-year passion for helping and adding relief in pain in people as a medical doctor, you can see how Dr. Faz is uniquely positioned to help just about anyone achieve anything. He understands the direct challenges and opportunities that exist for business owners, executives, and leaders in both their personal and professional lives, and is a highly accomplished trainer, international inspirational speaker, and executive success coach. His company, Learn to Grow Rich and Worldwide Success Academy, provides executive coaching and training in leadership, communication, and human behavior. He is also an executive director with the John Maxwell Company. Specializing in leadership, communications, and dream building, Dr. Faz can provide your organization or event the inspiration and insights needed to maximize success. His engaging presentation style will be a crowd favorite, and through his use of storytelling, life experiences, and humor, Dr. Faz can motivate and inspire your audience to strive for excellence and take action. Dr. Faz lives in this place with these people, and when he's not achieving an insane amount of success and prestige, you can find him knitting into the night, enjoying veggies straight from his garden, and rereading his favorite series, Lord of the Rings. Everybody give it up for Dr. Faz. more, nothing less. अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि इन्फ्लुएंस बुरा है या अच्छा है, मगर इन्फ्लुएंस जरूर होता है। तो लीडर, अगर कोई ये दावा करता है कि वो लीडर है और वो इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर रहा या कोई उसके पीछे नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ टहल लगा रहा है, वो लीडर नहीं है। E stands for empathy. You empathize with the people once you listen them. So make sure you put yourself in their shoes and feel it. Then A stands for, after listening and empathizing, whatever comes in your mind, ask questions. सिर्फ 8% लफ्जों का अमल दखल होता है कम्युनिकेशन में, 37% आपकी टोनैलिटी होती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। और इट्स ए ट्रू फैक्ट, क्योंकि पीपल सी थ्रू यू बट पीपल डोंट लिसन केयरफुली। मैंने भी वही लफ्ज में 3 अंदाज से कह रहा हूं, जरा गौर कीजिए। तो मैंने कहा आप जा रहे हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप जा रहे हैं। अब मैं उसी को चेंज करता हूं टोन से, आप जा रहे हैं, तो आपको लगेगा बड़ा तहकुमाना किस्म का लहजा। और फिर मैं तीसरा बॉडी लैंग्वेज, आप जा रहे हैं,
مطلب میں طنز کر رہا ہوں. اب لفظ وہی ہیں ان کا ادائیگی. تو یہی خیال رکھنا چاہیے کہ لفظوں سے زیادہ اہم آپ کی ٹون ہے اور آپ کی باڈی لینگویج ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز. منگل کی سہ پہر امریکہ میں اور منگل کی شام پاکستان میں یہ وقت ہوتا ہے ہماری ملاقات کا. تو آئیے ملاقات کے لیے ہم حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گپ شپ کی جائے اور کچھ سوال و جواب اور کچھ ایسے واقعات یا ایسی کامیابیاں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں یا سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو یا ایسی ناکامیاں جن سے آپ متنبع کرنا چاہتے ہوں دوسرے لوگوں کو. تو یہ پلیٹ فارم آپ سب کے لیے. آئیے اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو جائیے. لنک آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسکرین پر، چیٹ میں بھی ہے اور فیس بک پر بھی موجود ہے. کلک کیجئے اور آئیے تو براہ راست کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں، کچھ پوچھنا اور ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو آئیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ کر سکتے ہیں تو، یا پھر سوال لکھ کر بھیج دیجئے ہمیں اپنے کامنٹ باکس میں تاکہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. گو کہ اس وقت موسم گرما جاری و ساری ہے اور میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں خاصی شدید گرمی کا سامنا ہے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ بجلی کا سلسلہ بھی منقطع ہوتا رہتا ہے وہاں، تو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. اور موسم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں انجوائے کرنا چاہیے. کوشش ہم یہ کریں کہ جو بھی حال ہے ہمارا ہم اس پر شکر و صبر کریں. تو امید ہے آپ لوگ خیریت سے رہیں گے، اس موسم میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. خاص طور پہ ہیٹ سٹروک کا سلسلہ بہت ہوتا ہے وہاں پر گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور پانی کی کمی خاص طور پہ. تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے، صاف پانی کا وقت، تاکہ ڈی ہائیڈریشن کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے تو اور آپ کی صحت بہتر رہے اس موسم میں. اس کے علاوہ بھی چونکہ دن لمبے ہوتے ہیں تو آپ اس کو صحیح طور پہ استعمال کیجیے. کوشش کیجیے کم سے کم باہر دھوپ میں گھومنے کی بجائے سائے میں رہنے کی کوشش کیجیے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اپنی صحت کو بھی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے موسم دیے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور گزرنا ہوتا ہے. یہ ایک نعمت ہے، اسے زحمت نہ سمجھیے اور اسے رحمت سمجھ کر آپ ابزارو کیجیے. دیکھیں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کریں. دیکھیں بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. عاطف صدیقی صاحب ہیں، فیصل علی صاحب ہیں، فیض رسول صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں. جو بھی جوائن کرنا چاہیں اپنا لنک کلک کر کے آپ آ جائیے، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں تاکہ کچھ باتیں ہو سکیں، کچھ سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے. اس وقت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکس کرنے کو بہت جی چاہتا ہے، لیکن چونکہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ سب کے موڈ پر. مثلاً کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے، چونکہ وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نہ کہ مجھ پہ. تو کوشش کرتا ہوں میں کہ آپ کا کوئی سوال آئے تو اس کے جواب میں اس موضوع کو چھیڑوں. بہت سے اچھے موضوعات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان پہ بات ہو. مثلاً آج کے دور کی جدت جو ہماری ہے، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور چل رہا ہے، اس کا استعمال کتنا ضروری ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں وقت کی نبض کو اگر ہم محسوس نہیں کریں گے اور اس کی رفتار کے ساتھ ہم شانہ بشانہ یا قدم بقدم نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. جیسا کہ ہمارے ماضی کی بے شمار مثالیں ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم کام کو تب شروع کرتے ہیں جب دنیا ہم سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی چیز تھی. لیکن آج کا دور چونکہ بڑا تیز رفتاری کا دور ہے اور ہماری رسائی دنیا کے ہر علم تک بہت آسانی سے ہو جاتی ہے.
اس انٹرنیٹ اور اس نئی دنیا کے یہ جو نئی تحقیقات ہیں ان کے ذریعے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے رہیں؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہل کریں، بلکہ ان سے آگے بڑھ جائیں، تاکہ ہمیں وہ ترقی ہو جس کی کہ ہم خواہاں ہیں۔ 75 برس سے ہم آج تک اسی رونے کو روتے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ ترقی نہیں ہوئی، تو وہ ترقی ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنے قدم تیز نہیں کریں گے اور اپنی رفتار کو نہیں بڑھائیں گے۔ تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور اس مرحلے سے صرف حکومت یا سیاست دانوں کو یا کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو نہیں گزرنا، بلکہ مجھے اور آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی رفتار کو تیز کرنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی رفتار کو بڑھائیے، اور دنیا کے ساتھ بلکہ دنیا سے ایک قدم آگے چلنے کی کوشش کیجیے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نیا طریقہ زندگی ہے جس نے زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے، اور یہ چونکہ دور ایسا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر ٹم ایلمور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اب نئی جنریشن جو آ گئی ہے، جنریشن زی جسے کہتے ہیں، جسے عام طور پہ جنریشن زی سے مراد ان کی ہے کہ 1994-95 سے لے کر اور 2010 تک کے درمیان پیدا ہونے والے جو بچے ہیں، وہ ایک نئی جنریشن کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ ایک نئی جنریشن ہے، اس نے ترقی کو تیزی سے بڑھتے بھی دیکھا ہے اور ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور وہ اس ترقی سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اس میں کسی حد تک انڈلج ہو چکی ہے، گر چکی ہے۔ اب کچھ نے اس کا مثبت پہلو دیکھا اور کسی نے اس کا منفی پہلو، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کم از کم وہ اس ترقی سے آشنائی رکھتے ہیں، جس پر ہمیں ان کو شاباش دینی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ گزشتہ نسل کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ آنے والی نسل کو برا ہی سمجھتے ہیں یا کمتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو نئی نسلیں ہیں وہ پرانی نسلوں کو دقیانوسی اور نہ جانے کیا کیا خطابات اور لقابات دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر نسل کا اپنا ایک رول ہوتا ہے اور رول ہے، اور یہ ایک کامبینیشن کے ذریعے ہی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ سوسائٹی میں مختلف ادوار اور مختلف عمروں کے لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کر ایک سوسائٹی تشکیل پاتی ہے۔ تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے پرانے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت کچھ سمجھتے تھے، اور ان کا انداز فکر کچھ اور تھا، آج کا انداز فکر اور ہے۔ آج ہمیں بہت کم اس طرف توجہ دینی پڑتی ہے جس طرف انہیں دینی پڑتی تھی، اور جس طرح وقت کا ضیاع ان کا ہوتا تھا اب ہمارا نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہم اپنے اس بچے ہوئے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ آئی ٹی اور ان چیزوں سے واقف تو ہو گئے، انٹرنیٹ سے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک خوبصورت موبائل فون ہے اور اسمارٹ فون ہے، لیکن کیا اس کا وہ صحیح استعمال کرتے ہیں؟ کیا کسی نے ان کی رہنمائی کی ہے کہ کہاں پر کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ تو کچھ دیر تو وہ بہت اچھا استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ وقت ان کا فضولیات میں بھی صرف ہوتا ہے۔ کوئی واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا عجیب عجیب سے جملے اور ایک دوسرے پہ کس رہا ہوتا ہے، یا کچھ اس قسم کی بے وقوفی کی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں بلا تحقیق کے، اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جو لوگوں کے لیے۔ تو برائے کرم آپ بلا تحقیق کے یا ایسی بھی کوئی بھی چیز جو آپ نہیں جانتے اچھی طرح جس کے بارے میں، دوسروں سے بھی شیئر نہ کیجیے، کیونکہ یہ گمراہی اگر آپ کے مرتکب ہوں گے تو آپ کو گناہ ضرور ملے گا اس کا، اور اس کی سزا ضرور ہے۔ تو برائے کرم آپ کوشش کیجیے کہ یہ جو وظیفے اور لطیفے آپ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اس میں تحقیق ضرور کیا کیجیے، اور اس کو گمراہی کی طرف نہ لے جائیں، یہ ضرور خیال رکھیں۔ ہماری نئی نسل بہت اچھی ہے، قابل ہے، ذہین ہے، لیکن ہمیں اس کو صحیح راہ دکھانی ہمارا فرض ہے، جو بھی لوگ دوسری نسل جنریشنز، کیونکہ یہ ایک واحد انسانی زندگی اور انسانی یعنی جو ہیومن ہسٹری ہے، انسانوں کی جو تاریخ ہے، انسان کی تاریخ کا یہ وہ لمحہ ہے جس میں ایک وقت میں 7 نسلیں ایک ساتھ جی رہی ہیں، اور ہر نسل کو دوسری نسل سے کچھ شکایات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں،
اور کچھ معروضات ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا اور نہ صرف برداشت کرنا ہوگا بلکہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا ہوگا. دوسرے لفظوں میں ہم ان کے بغیر اور وہ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے. تو تھوڑا سا یہ کیجئے کہ وسیع القلبی کا مظاہرہ کیجئے, وسیع الذہنی کا مظاہرہ کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنے حصے کا جو بھی کام ہے وہ ضرور کیجئے تاکہ دوسرے اسے دیکھ کر اسے سیکھ سکیں. اور آپ کے ان تجربات سے, اگر آپ میری طرح سینئر ہیں تو اگر آپ کے کچھ تجربات ایسے رہے ہیں زندگی کے تو ان کو روشناس کرائیے, ان سے شیئر کیجئے تاکہ وہ ان حماقتوں اور غلطیوں سے نہ گزر سکیں جن سے ہم گزر چکے ہیں. ان کا وقت بچا لیجئے اور ان کو صحیح سمت میں جانے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے. اور جو چیزیں ہمیں نہیں آتی وہ ہم ان سے سیکھ لیں کہ بھئی وہ اتنی تیزی سے کیسے ان چیزوں پہ عبور حاصل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ہماری زندگی میں بھی کچھ تیز رفتاری آ جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے مل کر ہی سوسائٹی کو تشکیل دیتے ہیں, لیکن ہم بنیادی طور پہ ایک یونٹ ہیں اس سوسائٹی کا, اور ان یونٹ سے مل کر ہی ایک سوسائٹی بنتی ہے. اور جب تک آپ سوشل نہیں ہیں, آپ سوشلائز نہیں کرتے لوگوں سے اور دوسری لوگوں سے جو آپ کے گرد ہیں, تو پھر ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل. اگر آپ اس میں سے سوشل کا حصہ اگر نکال دیں تو پھر صرف اینیمل رہ جاتے ہیں. تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا. تو کوشش کیجئے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں اللہ نے اپنے نائب کا درجہ دیا ہے, تو ہمارا رویہ بھی اور ہمارا لہجہ بھی اور ہمارا قول و فعل بھی اسی انداز سے ہونا چاہیے. تو کوشش کیجئے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اور ان سے سیکھنے اور سکھانے کی تاکہ لوگ سیکھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں. خواتین حضرات, چونکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں جوائن کر لے اور پھر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر سکوں. ایک چھوٹا سا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, لا آف ٹائمنگ جو کہلاتا ہے, یعنی ٹائمنگ کا بھی ایک لا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ لا ہے جسے ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں. ہم ٹائمنگ کو ایک عمل مسلسل سمجھ کے مطلب فراموش کر دیتے ہیں, لیکن ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ کئی بار رانگ ٹائمنگ اینڈ دا رانگ ڈیسیژن, لوگ غلط فیصلہ غلط وقت پہ جب کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیزاسٹر ہوتا ہے, تباہ کاری ہوتی ہے. کوشش کیجئے کہ رانگ ٹائمنگ اور رانگ ڈیسیژن, مطلب رانگ ٹائمنگ پر رانگ ڈیسیژن نہ کیجئے تاکہ کوئی تقریب ایسی نہ ہو اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے تباہ کاری ہو. اسی طرح کبھی کبھی ہم رانگ ایکشن اور رائٹ ٹائم پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کام تو غلط ہے لیکن وقت صحیح تھا, آپ نے کر لیا, لیکن اسے آپ کیا کہیں گے؟ تو اسے اس لا کے تحت ہم کہتے ہیں مسٹیک, یعنی غلطی. تو وہ غلطی کہلاتی ہے. اور پھر اسی طرح رائٹ ایکشن رانگ ٹائم پر, یعنی کام تو صحیح ہے, وقت غلط ہے, وقت کا انتخاب صحیح نہیں ہے, تو وہاں پر آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن غلط وقت پہ, تو اس کے لیے آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ رائٹ ایکشنز کو رانگ ٹائمنگ پر بھی نہ کریں. سب سے بہترین اور سب سے منفرد اور سب سے مقدم جو ہوتا ہے وہ رائٹ ایکشن اور رائٹ ٹائم, یعنی صحیح وقت پر صحیح کام کر لینے سے کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. تو کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے لا آف ٹائمنگ کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجیے کہ رانگ ٹائمنگ, رانگ ڈیسیژن, غلط فیصلے ہمیشہ ڈیزاسٹر لاتے ہیں, ہمیشہ تباہ کاریاں کرتے ہیں آپ کے ذاتی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں, یا آپ کی معاشی زندگی میں. ہر طرف تباہیاں پھیلا دیتے ہیں کیونکہ آپ نے غلط وقت پر غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں. اسی طرح غلط عمل صحیح وقت پر کرنے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. یہ غلطی کہلاتی ہے کہ آپ نے کام تو غلط کیا لیکن وقت ایون کہ بہت اچھا تھا لیکن آپ نے کام غلط کر دیا اور وہ غلط ہو گیا, وہ غلطی ہو گئی آپ کی. اسی طرح جو ہے صحیح کام تھا, آپ نے غلط وقت پر کر دیا, تو اس سے پھر آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کام تو بہت اچھا تھا
لیکن چونکہ وقت صحیح نہیں تھا. تو یہ ان چیزوں کا خیال، اور پھر ہمیشہ کوشش کریں کہ صحیح چیز کو صحیح وقت پر کر کے کامیابی سے قریب تر ہو جائیے. تو آج کا میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرا ایک چھوٹا اسٹیپ تھی آپ سب کے لیے. کوشش کریں کہ اس کو ذہن میں رکھا کریں جب بھی آپ کچھ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں جیسے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے. یعنی غور کیجیے میرے لفظوں پہ کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے. تو میری ان سے درخواست ہے کہ ڈونٹ بیکم سم تھنگ، جسٹ بی سم تھنگ. یعنی آپ کچھ بننا نہ چاہیں بلکہ بن جائیے، وہ بن جائیے. ہمارے یہاں مصیبت یہ کہ میں بھی ان جیسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی اس جیسا لکھنا چاہتا ہوں، میں بھی ان جیسا لگنا چاہتا ہوں، میں بھی اس مقام کو پانا چاہتا ہوں. نہ اس کو پا لیجیے، یہی حل ہے اس کا. صرف آپ کے چاہنے سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا، یہ یاد رکھیے میرا جملہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں یا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. تو ویسا بن جائیے تو بہت چیزیں آپ کی دسترس میں آ جائیں گی. تو بی سم تھنگ، ناٹ ڈونٹ بیکم سم تھنگ بٹ جسٹ بی سم تھنگ. میں اس جیسا نہیں بنوں گا، میں وہ بن جاؤں گا بس. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی سوچ کا انداز بدل جائے گا اور آپ دیکھیں گے زندگی بہت بہترین ہوگی. عاصم خالد صاحب وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آ جائیے، اگر آپ بات چیت کرنا چاہیں تو لنک موجود ہے، آپ آ سکتے ہیں، ہم سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. اور بھی جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، آفتاب احمد صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، عاطف صدیقی صاحب ہیں، فیصل علی صاحب ہیں، فیض رسول صاحب ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں دوسرے میڈیاز پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم مختلف پلیٹ فارمز پر اس وقت مخاطب ہیں. تو جو بھی جوائن کرنا چاہ رہا ہے پلیز آپ بلا تکلف آئیے اور ہمیں جوائن کر لیں. تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ جو آپ کا خواب ہے، جو آپ کا ذہن میں ہے، وہ کر گزریے. دیکھیے زندگی، ہماری جو زندگی ہے یہ ایک ریئل زندگی ہے. یہ ذہن میں رکھیے، یہ کوئی ریہرسل نہیں چل رہی ہے کہ آپ تجربے کریں. یہ ریہرسنگ پیریڈ نہیں ہے. ہر لمحہ جو آپ کے زندگی کا گزر رہا ہے اس نے لوٹ کر نہیں آنا. تو ہر وہ لمحہ، ہر وہ سانس جو ہم لے رہے ہیں وہ حقیقت ہے. تو اس حقیقت کو بہترین سے بہترین بنائیے، نہ کہ کچھ ویٹ کیجئے کہ میں کوئی تجربہ کیا جائے گا. وعلیکم السلام حافظ محمد تیمور یونس صاحب، آ جائیے آپ بھی اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اور آئیے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجئے. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو جواب دے کے، اور اپنا تعارف بھی کرائیے تاکہ ہمارے دوسرے دوست بھی جان سکیں. تو یہ پلیٹ فارم ہے گپ شپ کا، کوئی اس کا خاص فارمیٹ نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. کوشش ہم کرتے ہیں جس قدر ہو سکے کہ سیاست اور مذہبی گفتگو سے تھوڑا سا ہم احتیاط برتیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ورنہ آپ جو چاہے جوائن کر سکتے ہیں. منیر حسین صاحب، you can join us if you would like to. You are more than welcome. Please just click the link so we can speak, we can talk directly to each other. ہم براہ راست بات کر سکتے ہیں. I will be more than happy. I mean, I love to talk to anyone who would like to come and join us. And don't feel shy to the camera. دیکھیں کیمرے سے آپ شرمائیے نہیں. دیکھیں اگر آپ سب وہ لوگ ہیں جو بہت کامیاب لوگ ہیں اور جن کی سوچ بڑی مثبت ہے، تبھی تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو پھر شرمائے نہیں. دیکھیں جو چیز جب تک آپ کا چہرہ یا آپ کو لوگ دیکھیں گے نہیں، آپ کو کیسے پہچانیں گے. اپنی شناخت کرائیے، اپنی پہچان کرائیے لوگوں کے درمیان. اور وہ شناخت کب ہوگی؟ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوں گے، ان کے سامنے بولیں گے. تو بولنے کی عادت ڈالیے، سوالات ایک دوسرے سے پوچھیے، کیونکہ دنیا میں سیکھنے کا بہتر اور سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ سوال کیے جائیں، تاکہ نئے سے نئی جدت ہمارے ذہنی ہماری ارتقا ہو سکے اور ہم اس طرح سے اچھی سوچ کی طرف گامزن ہو جائیں.
तो पूछने की कोशिश कीजिए, सवालात हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई ये कहे कि मेरा कोई सवाल ही नहीं। तो या तो फिर आप अक्ल कुल बन गए, जो कि बन नहीं सकते आप, या फिर आप बहुत ही नाक़िसुल अक़ल है, क्योंकि आपकी अक़ल काम ही नहीं कर रही, इसलिए सवाल नहीं। वरना एक एवरेज और एक आम आदमी और एक इंसान के ज़हन में हमेशा सैकड़ों सवालात गूंजते रहते हैं और गूंजने चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। दुनिया की तमाम जितनी भी इंसानों के अलावा जितनी भी स्पीशीज़ हैं या जितने भी और मखलूक हैं, उन सब में और हमें वाज़ेह फ़र्क ही तो इसका है, अक़्ल सलीम का, कि हमें इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ दी है, इनफाइनाइट, लामहदूद ज़हानत देकर भेजा गया है। जबकि देखिए हम फरिश्तों को भी मानते हैं, हम जिनों को भी मानते हैं, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी है, हमारे मज़हब में हम उन सब चीज़ों को तस्लीम तो करते हैं। लेकिन आप देखिए रूहों के पास और जिनों के पास इंसानी जिस्म नहीं है। तो ऑब्वियसली वो इनविजिबल है। इसी तरह जानवर हैं जिनके पास जिस्म तो है लेकिन अक़ल नहीं है। हम वाहिद हैं जिसके पास तीनों चीज़ें, हमारे पास रूह है, हमारे पास जिस्म है और उसके साथ-साथ लामहदूद अक़ल और ज़हानत का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ दिया है। और यही वजह है कि हमें दुनिया में सबसे खूबसूरत और आला तरीन कहा गया। तमाम जितनी भी मखलूक थी उसके दरमियान हमें सबसे अफ़ज़ल कर दिया गया। तो हम क्यों ना उस नेमत का फ़ायदा उठाएं जो खुदा ने हमें दी है। हम उस ज़हानत को इस्तेमाल करें और कोशिश करें एक दूसरे से शेयर करें। अगर कुछ आप जानते हैं तो हम आपसे सीखना चाहते हैं, और कुछ आपके ज़हन में सवालात हैं तो हम बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ वेरी गुड वे टू मुनीर हुसैन just joined us. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. How are you? I'm fine, thank you very much. Yeah, thanks for joining. You're from Bangladesh? Oh yes, I'm from Bangladesh. Yes. Oh, which part of Bangladesh? Yes. I was just yes. Dhaka, the capital city. Oh, yeah, Dhaka. Yeah, I have seen that when I was very, very, very young. Yeah, in my young ages, I've been in Dhaka once. Yeah, so tell me a little bit more about yourself. What do you do? Yes. Right. I work for a company, the Caterpillar company in Bangladesh. Okay. I work there. Yeah. So what do you do exactly? I Yeah. mean, I manage the human resources. oh I'm wow. the chief HR officer over here. Okay. Yes. So And besides, I also do coaching, leadership training, all this thing. And I'm also a John Maxwell certified. where did you certify? John Maxwell. I'm the first. Oh, you're in John Maxwell team. Okay, I'm an Yeah. executive director there too. So I'm working and also part time coaching, consulting, all these things. Right. Okay. That's awesome. I was just Please. going to the Facebook, then I saw you, and I thought this is recorded, but I didn't know that this is live. No, I do live on every Tuesday at this time, especially like at 9 o'clock in Pakistan and So I'm 10. pleased to. Yeah. Okay, Yeah, that's so I great. do. Yeah, it's just like a chit chat with all these people, and if they have any questions, so I can answer. And in this way, I see a lot of my friends. Mr. Salim Mughal is online too, but he is shy of camera. Probably he's not trying to join us, but he's प्रोफेसर सलीम मुगल इज आल्सो विद अस। जी बहुत शुक्रिया। मैं अब भी यंग ही हूँ, आपसे तो यंग ही हूँ। बहरहाल आप जैसे बुजुर्गों का मजलिस आया है तो बहुत खुशी हुई कि आप देख रहे हैं। तो आ जाइए, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो गपशप कुछ कर सकते हैं हम आप। सो ही इज़ अ प्रोफेसर
And but anyway, maybe he's not allowed to be on camera. Sometime they have restrictions. So, so tell me about your this journey with the John Maxwell. How do you like it? Yes, the journey has been very exciting. Personally, my own life, it has impacted a lot. Okay. And I started reading John Maxwell books almost 15 years back. Wow. He has a book, I mean, I think that's a success journey. It's a very Yes. small, tiny book, and I was very impressed. And then actually, I personally got, impacted with my own career growth, and also I shared some of the insight to my family members, and I could not get into full fledged leadership training because I'm in a full time job. So I Mm-hmm. always used to do part time assignments, part time training. Mm-hmm. So my journey has been very exciting, and Mm-hmm. whenever I face any challenges in my life, I always try to connect with John Maxwell's teaching, and I would say that not a single item let me down. I got the benefit out, Mm-hmm. particularly in the pandemic time. So when we were in the lockdown situation, and Mm-hmm. that was a do or die survival kind of situation. So I Oh, used all the Maxwell teachings, learnings, and I'm really really personally really excited. awesome, awesome, awesome. But how did you get in the HR industry? Tell me a little bit about it. HR, I started career almost 15 years back. I did my MBA Okay. and Masters in Business Administration, Mm-hmm. and I also did some other HR certifications, and also I'm a part qualified chartered management accountant. Mm-hmm. So I dealt with people and also with some commercial aspect. Then I have actually realized that how people can actually add values in everything. So in Mm-hmm. HR, we have seen that people are neglected, people are not, valued as equal as other assets. But I Mm-hmm. can challenge my CFO, I can challenge my CEO, and I can bring my commercial knowledge and into the people thing. So that gave me a lot of excitement. So I'm being in HR for almost 15 years now. So Mm-hmm. now I'm actually planning to move into full time, consultancy or doing some own stuff. So Mm-hmm. actually, I'm at loss. I'm in confusion. So Wow. say that I'm in the suspense that how I leave my settled job, settled and secure job, and Yeah. embark into this exciting profession. So, So what do you enjoy most about your profession? Give me some idea. So, people who are watching us, if they are in HR, maybe they can learn from you because you have so much experience. I feel excited when I can help people, when Mm-hmm. I can help people with some real issues, and when I can add value to their life. And for example, that maybe I have given some idea to some of the person who is struggling with his role in the company. Then after applying, he got promotion and he got a better offer. So that gives me a lot of excitement. So Uh-huh. that is the because I can see that people they don't know anything, many small Mm-hmm. small things they don't know. But if you give them some little bit push, some guidance, sometimes that brings lot of changes. So that actually excites me. Yeah. Yeah. But how do you see this upcoming changes like artificial intelligence and all that? How it's going to affect your business or your industry? Yes, that's affecting a lot. For example, that like in Caterpillar, we used to sell parts to our customers. Now the Caterpillar has advised us to sell parts through online. So likewise in business side, we need to get into a lot of digitizations. We need to get into a lot of digital project initiative, and also developing our people skills. For example, now we need to do a lot of with data analytics. Like previously we used to work with Excel, but now Mhm. that has become redundant. We are going for Power BI, Ah, Tableau, all those analytics stuff. So people are getting a lot of challenges, mhm. and if they cannot cope up with all this technological stuff, technological mindset and the tools, then they are gonna get into big trouble. But other side, people who are adapting these new skills, so they are getting more recognition, more rewards.
there are two sides of the coin. There's a Yes. risk and also there are recognitions. Yeah. Yeah. So tell me a little bit, like I just because we are a lot of people are watching us. What is the strangest or funniest incident happened in this industry with you so far in this entire experience? Sorry, can you repeat again? Like the any strange or funniest incident happened during your HR this whole experience of last 15, 20 years? Yes. Funniest thing I could say that I'm not sure that whether this is funniest, but I can say this is unique. For example, that I transformed HR in such a way I was having equal respect like the other C-suite people. So that was a great achievement. I worked with South Asia region with other HR of other country, other culture, but in Bangladesh, HR was always neglected. So Hmm. HR people were always left aside. Hmm. But I got the opportunity to implement some transformation, some change management, and which was very visible to my shareholders, Hmm. and they were very happy to give me a seat at the C-suite. So then I became the chief human resources officer. Then, Yeah. and yes, and then I, started this coaching thing, the mentoring, and leadership development, and that got a huge transformation. For example, one of our maybe average performer, after getting into this coaching and this leadership development, he is now one of the top managers in the company. Wow. And the funniest thing I would say that at some stage we lost some of the key managers. So we Hmm. developed them, we trained them, we coached them, and they become too good. Then the headhunter hunted them, to different company. So that's something you'd say was very interesting. But Yeah. even though we are happy that Hmm. our community has developed, Wow. there, yeah. Let me ask you another question for just for the viewers. What habits or routines do you believe contributed most of to your success wherever you are now? Because you're working for a Caterpillar, one of the largest company in the world. Right. I think the topmost thing what I have found that is the consistency. Consistency in actually what I'm doing, what we do. Then actually we get the real change, real impact. Mm. This is one I have found. The other Mhm. thing what I have found getting into this John Maxwell and in this coaching thing, that is Mhm. the awareness. And I found it very strange scenario. Some people are very aware, and there are some people they are very low in their awareness. So Mhm. for example, I found some people he's going to get fired, but even he doesn't realize even as until he got the letter. But before that he was communicated, he was given the warning, but his awareness level was not like that. Mhm. So these two things actually, gave me a lot of insight. One is having the consistency, in spite of all of your, change management or what we Mhm. say the book word, Mhm. you have to remain consistent. That's number Yes. one. Yes. And number two, that your awareness has to be, raised equally. Yep. So there are many other things, but these two things, for my own self and also for my other people, what I've found very important. Like you Uh, have asked the artificial intelligence question, right? You have yes. asked this question. Yeah. Many people is still they don't have this awareness. Sorry, Yeah. please. But how do you stay motivated and focused on that? Yeah, that's one of the critical thing. I remain motivated. Just I have in my mind that I need to be active. I need to be get going Yeah. because there are a lot of challenges, a lot of upsetting issues all around. But if I don't get myself self motivated, then actually I'm not going to get moved. So I always try to bring people into my mind. For example, I bring my family into my mind. I bring my children into my mind. So then I don't think about myself. Hmm. So those other things actually get me motivated. Yes, I need to be active because my brother is there, my colleague is there, my sons are there. So these actually gets me rolling.
So, if you're looking back, what would you have done differently in your career or business, in your personal development? What you could do Right. different? In my personal level, I one thing I did, I always tried to learn new things. So that Hmm. has become my, part of like any other habit. So I always, for example, I have invested a lot in buying books, Hmm. getting this training. So many people laughed at me. Say, hey, why you are doing all these things? These are not required. These are useless, right? You're wasting your time. But that actually get me a lot of own satisfaction and Hmm. also my own realization. For example, that I can feel that I have got my realization and my awareness too high. I can foresee things. I can see how things are coming and going to get changed. That's one thing. Hmm. And one thing which I could do better, I could have taken risks to get into full time this coaching consultancy business. Because Uh-huh. now I'm little bit in dilemma situation because my job is very secure, but Hmm. now I think that I need to do I can do more if I get into in my own business. So that I could not do successfully. Let's ask, because you are a certified coach and trainer. How do you deal with your failures or moments when things uh, go against your plan? How do you deal with that? I try to reflect back. So what I did and what I got in return and what I could do better. I do my myself. I do my own self dialogue and Mhm. try to realize that yes, I could not succeed, but from there what I have learned. Mhm. So that learning is one thing that Mhm. helps me from my failure, and the other thing which gives me some sense of motivation that I tried. I did not give it up. I tried, but I failed. But well, I have learned this. Mhm. So that also gives me a feelings about becoming my resiliency, greed, those kind of things. What type of books or resources kept you in this, like on you, which is impacted on your life, especially personal and professional development? What books and what courses you have taken? Right. I recently, like for last couple of years, I'm getting more into mindfulness, then little bit of psychology, Hmm. and now I'm actually trying to learn some of business stuff, like how change management functions, how company becomes successful with the strategies. So mindfulness, psychology, then these business operations, and then actually I tried. If I can share that recently these days, I'm actually learning the people who made the differences at this very moment of the world. Like if I say that like our business in Bangladesh, we are 20 years operating in Bangladesh, Hmm. but Google is also 20 years. But how far Google has went and how far we have come. So I do some comparison. So who led Google or who led the other successful companies and what actually they did different. And what I have found that some companies they did the same thing. They Hmm. did the same process, same things, but maybe little different. Those little difference actually made huge transformation. Hmm. So these actually these days excites me a lot. I pick like recently I was studying the CEO of the Starbucks, the new CEO. Yeah. So he was CEO of Regit Binkizer, Hmm. and before that he was one of the consultant with McKinsey for 20 years. Hmm. So that gives me huge learning, like 20 years in McKinsey Consulting, then 6 7 years with Ricky Bingizer. Now he has come back to the Starbucks. So Okay. what's he gonna do differently? So these are some of the learnings I try to get. Some of the books, like there, I have some few famous books like how Samsung actually made their leadership development. There's a book written by two professors about the Samsung, and there is other book how Toyota actually transformed. So there are some books I collected. So I try to know Hmm. from their background the real story, real stuff, real people, what they did, Hmm. and what we can do, but we are not doing.
So these are some of the things I'm. So, how do you handle the stress and pressure in high demand situations? Yes, stress. I always try to, I always try to relate sports in managing my stress. For Yes. example, I Hmm. enjoyed this last World Cup, and I seldom I watch those moments when I get frustrated, when I get upset, Hmm. and that works like a magic. Yes. And yeah, so these are some of the things. And very interestingly about Pakistan, I might share you the song "Dil Dil Pakistan" by Yeah. Junaid. Yeah. Junaid. Yeah. Sometimes I listen to the songs, and these songs actually energize me a lot. Wow. So this way, actually, I try to shift my focus, Hmm. just try to get something different, and then I can see that yes, actually, uh, stress is not permanent. This is how I'm going to look into that. Wow. So Awesome. That's and great. I'm really touched by some of the people. So whenever I face it, like Junior Jamshed is very famous to me. So Yes. I see his lifestyle, how he. So from these idols of mine, I try to handle my stress. Yeah. But how do you maintain work and life balance, especially in your personal life and like your family life with Yeah. the work? So This is how do this is one of the area, right? This is one of the area actually I'm lagging behind. Actually, I focus more on my work, more on my office, more on my own self development. But Mhm. I could give more time to my children. I have two sons. They'll be moving to university next 2 years. So I never realized that now like they have grown up. I have little bit of distance with my children, but 2 3 years back I was very close to them. They were just like my friends. So they're Mhm. growing up, I should have given more time to them. So this Mhm. is one of the area I'm working on. Mhm. But I always try to come to home. I always try to help my wife in kitchen work. I sometimes try to take my kids outside to buy small things, small stuff. I always try to get connected in every day. So it's not like that I'm out of touch. So this is what I try to stay close. I'm not sure what I'm doing or if I'm adding any value to them. I try to make my presence available. This is one thing Mm. I'm trying to. Let me ask you another question, Munir. I mean, it's amazing we are just discussing these things. No, that's It fine. turned into an interview, like I'm interviewing you. But we all are here to learn from each other. And obviously, the people who are watching us with your experience and your position, and they have a lot to learn from you. So, what are the most significant risks you have taken in your career, or how did they pay off? Yes, the significant risk actually, what I took, I stayed with my company for around 15 years now. Hmm. So these days, actually, our business is struggling a lot. Like, for example, we are working with the power sector, we are working with power plants, and so which is heavily connected with the dollar, LC, international export. So for last couple of years, actually, this industry is struggling a lot. But Hmm. I always over committed with my employer, which I should be. But Hmm. on a career perspective, so this is the thing actually, I never thought about moving into other organizations. It's like always thought about my own organization. I'm very happy, I'm very good. But on the career side, I think now I can realize that on career way actually I could have made some changes. So Hmm. this is one thing. And before pandemic, actually I was doing a lot of training, consultancy, coaching, Hmm. and that was a huge opportunity that time to get into full flays. But Hmm. in the pandemic time, actually I remained with my company, so I Hmm. didn't make the change. I stayed with my company. But for last 2 3 years, the company is actually not doing that much profit because of this post pandemic and LC and this Ukraine Russia war, this kind of situation. So this is the risk actually I took to stay with the same company for more than around 15 years. Hmm. So career point of view, I think that like some say that you must have different industry experience in your. That's Hmm. one thing.
And in other way, like if this was a company like a Google, then I Mhm. could have stayed there for my rest of my career. But like Mhm. the Bangladesh operation, Bangladesh market is very small. But in Caterpillar, we have people working for 40 years, 50 years, because Yeah. they are moving people all around the world. That's one side. So Mhm. this is actually one risk I took, but now I'm facing a lot of, as I told you, that I'm planning to move, or whether should I stay, because market is not, in stable situation in any way. Mhm. So this is the payout I'm giving. I'm a little bit frustrated as well. So Mhm. that's why I found you here in the Facebook, and I tried to get in. That I was Yes. hearing what you were saying. That Yeah. actually excited me to Mm. get in. No, that's awesome. Thanks for joining. And if you're looking back on your journey, is there anything you wish you had done differently? Yes. Like I had opportunity to move to Canada, move to USA Oh, with okay. immigration, right? Hmm. So I'm a kind of person. I always feel that I will, I'll stay in my country with my family and friends. But now I realize that if I moved out, I could still get in touch with my family members, and also I can do good for my country. So there's nothing wrong that I cannot move out. So that was a mindset I had, that I need to stay. Hmm. So I had a huge opportunity back then, 6 7 years back. So Hmm. now my age has grown up, my kids has grown up. So that one thing I could do better. Like for example, the person I am, I like a lot of working with a lot of systems, a lot of structures, and a lot of personal development. Hmm. So I feel that if I could settle in other part of the world, I Hmm. could learn more, and then I come after coming back, I can deliver more. Yeah. So it's not I'm out and I'm staying there forever, but I can come back with a lot of other developments of my own, and I can contribute more. This is one realization I have. Oh, okay. But how do you define success personally? In your opinion, what's the definition of success? Right. I feel success is like that. I'll be enjoying what I'm doing, and I won't feel pressure. Even I do a lot of work, a lot of things. For example, there are some moments in my days. I never realized that I was very busy. I was having stress, but everything went very effortlessly. Hmm. And I believe that I'll be successful when I can spend most of my time, like we have 24 hours, maybe we have 10 hours, we have 14 hours. So I feel I'll be successful if I can use most of my time Hmm. in fruitful way. Yeah, awesome. ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हैं बांग्लादेश से हमारे दोस्त मिस्टर मुनीर हुसैन, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी कैटरपिलर में ह्यूमन रिसोर्सेज की में एक बड़ी पोजीशन के रखते हैं। और उनसे बातचीत हो रही थी और उनसे हम बहुत से दिलचस्प सवालात कर रहे थे उनकी कामयाबी और उनके सफ़र के दौरान आने वाली मुश्किलात पर। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वक्त लिंक मौजूद है, आप उसे क्लिक कीजिए और आइए हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो, क्योंकि यही वक्त होता है हमें एक दूसरे से सीखने और समझने का। और देखें, दुनिया में हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर शख्स कुछ न कुछ जानता है। तो हमें एक दूसरे से सीखने, nobody knows everything but everybody knows something, we have to learn from each other. So please feel free to join us on this link so we can talk to Mr. Munir Hussain, our friend from Bangladesh, from Dhaka. I still remember the Dhaka, the most beautiful city in Bangladesh, and the Moti Jheel. And Yes. yes, Motiji, yes. yes, I was there at Crown International Hotel right there, close to that. And it was just a great area. And I still remember the pineapple there and lychee. I used to enjoy it a Yes. lot. Yeah, and their food and all delicious things which I have done. But it's an really pleasure meeting with you today, Munir. And just keep in touch. Yeah. Every Tuesday we are here on the screen, and we love to have Yeah. you. And plus, feel free if you have any questions. So I will try my level best to answer. So feel free to ask.
and in this way we can learn from each other. Yeah, Uh, that's my pleasure. Yeah. yeah, Dr. Parveen Tariq, walaikum assalam. Thanks for joining us. Yes, it's time for us to speak with all our friends in Pakistan, Bangladesh, India, and Dubai, Qatar, wherever you are, uh, because this is international time for us. Mohammad Arif asked a question from Munir. Can you name some of the motivating songs? So you just said Dil Dil Pakistan by Junaid. Oh yes, I personally like all the World Cup theme songs. Oh, really? Yes, so I took the lyrics out of the song, Haha. and I was really astonished with the meaning of Yeah. those songs. They're Yes. always talking about people coming Yes. together Yes. and doing something, right, raising. So Yeah. so like those actually excite me a lot, and very small song but very powerful themes. And people are coming from different diversity and they are facing different Of challenges, but course. they're always trying to move forward. Yeah. So, like this in Qatar, there was a sentence like it says that now or never. Oh, yeah. So if you can come together, so the accent is a bit different, but Yes. if you say lyrics, there is a comment that they're inviting all the people to Yeah. get into the games and join together. And if you don't come now, Yeah. it's never, Yes. and if you come it's forever. So Yeah. these are some of the songs actually just changes my focus and Mm. takes me to the Yeah. you know track here. No, that's a good way to motivate yourself. And because if you like music, definitely music is the best way to get you motivated. He asked another question, Mr. Arif. He's also a coach and trainer, Right. and he's from education department in Peshawar. Uh, so the question is how mindfulness and psychology Psychology are is useful. useful in coaching business. What do you say? Right. So, in short, I would say that psychology helps, understanding people better. We can understand how people thinks and how people behaves in certain way. So, what's actually happening back of their mind. So, we speak to the people externally, right? But Mm-hmm. what's happening behind this mind? So, Yes. psychology has lot of like how your neuron works, how your brain functions, how your conscious mind, subconscious mind, all these things. So Mm-hmm. that helps understanding the people. That's one side. So in Mm-hmm. coaching, it's all about people transformation. Mm-hmm. And mindfulness actually, like how you remain calm and quiet with all these distractions happening all around. So like we have 67,000 thoughts coming around, so how I can keep myself grounded with the present moment. So maybe some of my friends said something bad about me, so I always keep thinking, but mindfulness can always help me to remain at the present moment. Mm-hmm. And like I told you, my definition of success, that when I'll be able to use maximum of my time, then I'll Mm-hmm. feel that I'm successful. So mindfulness actually helps me to get every bit of the time with my full presence. So in coaching, actually, I try to help people understand the mindfulness, and I Mm-hmm. try to help them to, demonstrate some practices, some Mm-hmm. knowledges maybe, or some practices, exercises. So and I have found this works a lot. So psychology is just for understanding the people nature, people behavior, and mindfulness. You can say this is a kind of exercise. Mm-hmm. Like if you're a leader, you need to be very calm and quiet. You should not be distracted with all this stuff. So the more you do mindfulness exercises, mindfulness practices, you'll always remain grounded. Yeah. So that's in short, in nutshell. Uh, So how these are long you some. been with John Maxwell certification? Yeah, I got the certification in uh, 4 years back, 4 5 years, just before the pandemic, Oh, and I started the program in 2015. yeah, So as I'm in the job, so I was in a slow pace, yeah. and So you came for the 3 days like IMC? oh yes, yes.
Yeah. So, which year? I think the 17 or 18, maybe 19. It's 18 to 19 in between. Yeah. Yeah, because I was there. I'm always there in all the IMCs. Yeah. So yeah, no, that's a great way to learn. I'm glad you learned that. And any special books you would like to recommend to our viewers? Yes, I'm just reading one book, and that is really transformative. So I can show you the book. So Sure. haven't turn. I'm using this platform for the first time. I use Uh, so yeah, you can actually just turn on your oh yeah, I camera. can start the cam. Yeah, right, right. Just a second. Yeah. You're already. Yeah, you're right Oh here. yes, you see me right? Yeah, Yeah. right. So this is one book, Oh, the change. The Change, and How this to is change. authored by uh, Katie Milkman. Okay, Milkman. Yeah. So yeah, she's a psychologist in Wharton University, Okay. and she's a very top class and highly regarded I psychologist. know actually So, personally. right. Yeah. So the book is about how the change management actually works. So Hmm. she has shared some very interesting stories Hmm. and very powerful strategies. So this Yes. is one book actually I got hugely impacted, and the other book is like this one, the Four Discipline of Four Execution. disciplines of execution. Oh wow. So this is about goal management. Yeah. So in this book, actually, they have found some areas where we get distracted. Okay. Yeah, so they have found some research data here. It's like that they say that we have many goals. When you try to execute them, there's Hmm. always some distraction, and they termed that distraction as whirlwind, Yeah. like storm, right? Yeah. So you need to keep in mind that when you try to do something, that whirlwind has to be there. So Yeah. they have shared many insight and many strategies. Oh, okay. So I'm presently working with my company in implementing the goal management thing. So Awesome. here I actually apply this technique. Yeah. No, that's a great book, and I know the Katie because she's from Philadelphia. Yeah, yeah. Yeah, And this and is I very, have very. a I was really touched with the. yeah. They have a concept called fresh start. Yeah, we are from the That same. was really. You might have. This. Yeah. Yeah, she's from my town, so Yeah. that's why I know. So that's awesome. So, ladies and gentlemen, you have seen those great books. Please make sure you get whenever you get an opportunity to read this and learn something new. And that's why we do this show every week, so we can learn from each other and we can get some insights from other friends around the world. And right now, today, we are so fortunate that we have Mr. Munir Hussain from Bangladesh, from Dhaka. Uh, is it a HR specialist as well as he's a certified coach, trainer, and speaker. And this is the way we can learn. And so, if you would like to share your story, if you would like to ask any question, feel free to join us. I mean, don't feel shy. All right. If you know, this is the marketing rule कि जो दिखता है वो बिकता है. So you have to be visible to get marketed. If you're not visible, you are not going to be marketed right. So if you want to become a successful person, start becoming visible to others so they can know who you are and how you look. So feel free and don't feel shy. We are friends. We are not going to ask any harsh or anything hard questions because we are just going to discuss. It's a gup shup time. It's just like chit chat time. So we can chit chat with each other. Feel free. RFI, if you would like to join, please feel free to turn on your camera.
and we can talk. And Parveen is there, Salim Mughal is there, Asim Khalid is there, Hafiz Mohammed Taimur is there. Whoever would like to join us, please feel free. This is going to be a fun time, and we are going to learn from each other. And if you would like to share, if you want to celebrate whatever success you got in last few days or last year or so, if you want to share that story, we would love to hear that. We love to listen other stories so we can learn out of that. Or if you have any questions, so ask any questions so we can try to answer those questions, and we can try to find a real answer. If I don't know, I can find from Munir or some other friends who are watching us. Somebody is going to come up with some answer, and in this way we can find. We are going to find some way to get resolved. So feel free and join us. That will be a pleasure for us. तो ख़वातीन हज़रात, अभी हम बात कर रहे थे HR स्पेशलिस्ट थे मुनीर हुसैन साहब बांग्लादेश से। बहुत कीमती बातें उनसे हमने आज सीखी हैं और बहुत अच्छी बातें की हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी और आपने भी उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आप भी ये सब अपनी कहानी हमसे शेयर करें ताकि हम लोग आपसे सीख सकें। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसके अलावा कोई सवाल है तो ज़रूर आप, अगर खुद नहीं आना चाहते स्क्रीन पर, तो यू कैन पुट इन योर कमेंट बॉक्स, जस्ट डू योर whatever the question you have, so let us know, so we will try to address that question. तो अगर कोई सवाल है तो ज़रूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें, या हम कोशिश करें उसका जवाब देने की या जवाब ढूंढने की। ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे जवाब आते ही हों, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलकर जवाब ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। आज के दौर में यही एक अच्छी बात है कि हम सब मुश्तरका तौर पे जवाब कहीं ना कहीं से हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि तहकीक का दौर है। हर इंसान उसमें शामिल होता है और उस तरह से हम सीखते हैं एक दूसरे से तजर्बात के ज़रिए और तहकीक के ज़रिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तो चाहता हूँ कि उस पर बात हो, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप देखें कि आप का इंटरेस्ट क्या है और आप में से कौन है जो आके ज्वाइन करता है हमें, ताकि हम उससे मज़ीद बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम एक दूसरे से, लोग बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, कंफ्यूज हैं, और ना जाने किस किस किन किन मसाइल दो चार हो रहे हैं। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि एक दूसरे से हम शेयर करें, ताकि इस तरह से कुछ गम बांट लिए जाए, कुछ परेशानियां मिलजुल के उठा ली जाए, बजाय एक पर बोझ बन रही हूँ। तो इसी तरह हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह हम एक सोशल एनिमल का रोल अदा कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम सोसाइटी को क्रिएट करते हैं, हम यूनिट्स हैं, और हमसे मिलकर ही सोसाइटी बनती है। हम सोसाइटी के सिर्फ यूनिट्स हैं। तो हम जब तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, सोसाइटी क्रिएट नहीं होगी। हम एक जम्मे गफ़ीर तो हैं, लेकिन हम चूँकि माशरा नहीं बन पाते। कोशिश करें कि हम माशरती तौर पर भी एक दूसरे से जुड़ जाएं। सिर्फ मजमा इकट्ठा होने से बात नहीं होती, बल्कि जहनों को और इक़्तिदार को आपस में मिलना भी ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि हमारे इक़्तिदार और हमारे ज़हनियतों को भी हम मिला पाएँ। तो इस पर कोई बात करना चाहे तो ज़रूर। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत से दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है हमें, लेकिन इत्तफाक है कि वो कैमरे से भाग रहे हैं दूर। तो कोई बात नहीं। एक और सवाल हमारे पास आया है, मैं वो देख रहा हूँ, जो मैंने लिख लिया था, किसी ने मुझसे किया था एक दो रोज़ पहले। तो मैं उस पर, हाँ, सवाल ये किया गया था कि अगला वेबिनार किस मौजू पे होगा। तो और उसके साथ साथ दो तीन दोस्तों ने एक सवाल किया कि मुझे अब तक अपना वाई यानी क्यों या अपना पैशन समझ नहीं आ रहा। तो बड़ा अच्छा मौजू लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि अगला वेबिनार इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हाउ टू फाइंड योर वाई, यानी आप अपना क्यों। देखें ना, हम काम करने से पहले ये सोचें
कि अक्सर ये होता है हमारे साथ कि हमें यही नहीं पता होता कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, या ये पेशा या बिजनेस या जो भी हम काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारी मतलब हम क्यों कर रहे हैं। तो नतीजा ये होता है, चूंकि उसमें हमारा पैशन शामिल नहीं होता, तो हम उसमें कामयाबी ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते। वो एक हद तक तो हम आगे जाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने हथियार डाल देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो दुनिया में है अगर कामयाबी की, कि सबसे पहले यू हैव टू नो वाई, यानी आपका क्यों। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी टेड टॉक जिसे कहा जाता है, जो साइमन साइनेक ने दी बरसों पहले, और उसमें जो उन्होंने हमें गोल्डन रिंग का एक फार्मूला समझाया था, जो कि अब ज़बान ज़द आम है पूरी दुनिया में, कि आमतौर पे होता ये है कि जब भी आप किसी से बात करें तो सबसे पहला सवाल हम करते हैं, यार क्या करूं, या क्या करना चाहिए मुझे, या क्या करूं। और फिर अगर गलती से आपने कहा कि यार ये कर लो, या जो भी आपने उसको डायरेक्ट कर दिया, तो दूसरा सवाल उसका होगा, यार कैसे करूं, यानी क्या करूं, कैसे करूं। और जब वो 2-4 दिन वो करेगा या कोशिश करेगा, और फिर उसके बाद कहेगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कहीं उसका पैशन नहीं था। तो आपने बता दिया कि क्या करूं, और आप दूसरे ने बता दिया कैसे करो, वो करे जा रहा है, तो उसका अपना पैशन कहीं। लेकिन अगर इसी को आप उलट दें, अगर आपको पहले ये पता हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो फिर क्या और कैसे खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाते हैं। क्योंकि उस वक्त ये फैसला तो आप कर चुके हैं ना कि मुझे ये करना है। क्यों क्यों आपके पास मौजूद है, उसकी वजह मौजूद है। तो जब वजह मौजूद है, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते बताना शुरू कर देता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ऐसे लोग आपके करीब आने लगते हैं, एंड यू विल सी द पीपल, दे विल बी अट्रैक्टेड टू यू, और यू विल बी अट्रैक्टेड टू देम because of the law of attraction, and it's a natural law, ये कुदरत का एक कानून है। So law of attraction is going to connect you, and then you are going to see the other two answers, what and how is none of your business. You have to know why you're doing it. How, you don't know even after this even show you will be alive or not. Do you know that? Are you sure that you are going to take the next breath unless you don't take it? Can you stand up wherever you're sitting right now, on whatever chair you are or whatever sofa you are? You don't know even if you're going to stand up or not unless you don't stand up. So don't worry about how. Just focus your eyes on why I'm doing it. And once you know why I'm doing it, what and how will fall in its own place. Don't even think about, because this is none of your business. This is this will be done by your creator, whoever you believe in. I don't care about whatever religion you are in, but you believe in some God, and God is going to take care of that because He is the creator and He is the ultimate force. So believe it. You just try to find your why. So I'm planning for my next webinar, which I do every month, So this time I think that I will be doing on to find our why. Why is the most important thing in our life. But if you have any other idea, or if you'd like to know something different, feel free to send me your request and see if I can do on that. But so far, I was thinking about this because I got uh, quite a few questions on that. So this is going to be in my upcoming webinar very soon. I will announce it within a day or two, and then make sure you register there so you can get the definitely you will get the worksheet and other things, and as well as at the end of that webinar, I will give you an access to that video again if you would like to watch, so you can learn more. And if so, feel free to send what else you would like to learn, or what else I can uh, assist you, and how I can add value to you guys. Feel free. uh, uh, Mr. Munir answered that question of Mr. Arif, that you may relate power of now in some extent mindfulness, yeah, in much broader
scientific and easier. So yeah, that's a good answer. And he said thank you. And yes, yes, Mr. Arif. So I believe you got that answer. Any other question anyone has, please feel free to send us so we can answer that. See, this is the way we can learn from each other all over the world. I mean, uh, so feel free and listen. Uh, um, I have a question, if you allow me. sure, sure. Please go ahead. So I've been struggling for some time now. Like I've been working for a company for around 15, 20 years now. So Mm-hmm. when I'm actually trying to get into my, own, business, or you can say my own firm. So I'm, Uh-huh. I'm actually moving into business. So Mm-hmm. I got some huge internal challenge. Like I have developed myself as an employee, or maybe working for somebody. So when I'm trying to switch, being myself, owner of my own venture, Mm-hmm. so I'm having some huge challenge, I feel shy when talking to strangers. I feel shy when doing marketing kind of activities. For example, that I'm in HR, so many people knock me for jobs, different career guidances. People Mm-hmm. used to come to me, people used to but when I get into business, so I have to go to people, I have to reach out, people, do my own business development and marketing kind of Mm-hmm. stuff. So Mm-hmm. I found this huge internal resistance in my own self. Mm-hmm. Like I'm comfortable in communication, but when I get into talking people and asking something for me, that gives me huge challenge. Mm-hmm. I'm very poor in asking for my salary raise, asking for my promotions. This kind of mindset I had. But when I'm trying to get into business, I need to do networking. I need to meet different people, and I need to offer my products. So I got this huge resistance myself. So so if you can say a few words on that. Yeah, sure, sure. No, this is a something which is everybody goes through that challenge. If you are switching your job or your position or your profession, whatever the way you want, obviously there is no get rich quick scheme there. So you can just switch it and you will be rich there. So it's better to do with and you execute that with a real plan. You have to have a plan in your mind and make sure every new industry wherever you are going to get in is going to take a while to get you adjusted. So be careful. I mean, there is a book, there's a very uh, good book, I mean, I read like years ago, how to quit your job in a year. How to quit your job in a year. It's a very small book, but they have a very good strategies. Like within 12 months, you do one step at a time, and you will be in a position to switch your income from your regular job to whatever you want to do now. So you can easily switch to that. That takes like a 12 months period, but you can do the accordingly. Number one. Number two, make sure why you want to switch your job. Why is the most important part. If you know your why, you know your way. If you don't know your why, you're nowhere so far because you don't know the way. Because unfortunately, like a lot of people say, because of this shining object syndrome, people see, oh, this guy is making tons of money, I can make money. Yes, you can, but are you willing to pay the same price which he did? That's an important question to ask from yourself. So obviously, there is no free lunch out. Everybody knows that. We all are educated people. So you have to pay somehow, some way, the price of that. So make sure you plan it so right, and don't quit your job right away, or don't give up on that. Just start small steps on the side
and establish it slowly and gradually. And once you feel like now I can balance, then you can get out. But don't jump out, which is the most important thing to learn, because a lot of people do that mistake all the time because they don't know and they just jump in because they saw a shining object syndrome. Wow, there's a lot of money there, a lot of money. Like in past, you see in last couple of years, a lot of people lost so much money in crypto business and this business and that business. I mean, people make money, of course they do, but did you learn all the nitty gritty of that business first? And have you done it in slow pace? Don't try to do in fast pace anything because you are going to lose. You have to learn one step at a time. And once you're going to Okay. do it slowly, you will never fail. You will never fail. Especially like with your experience and with your all that which you have been through as a human resources guy, doing a coaching profession is piece of it should be piece of cake. Now, but you said that you are shy to talk to the stranger people. There is no such a person who's a stranger. Basically, to me, everybody is just a human being. We feel that I don't know him or he doesn't know me, how he's going to listen to me. Believe me or not, everybody has the same feelings. But if you start talking, but you have to talk in the right way, and also there is certain formulas to apply on you have to develop those habits in your conversations. For example, in networking is the most important part. You have to establish first whatever you do in your life. If you don't have a network, how you're going to sell that? So build the network first, and how you're going to build, there is a formula for the conversation. I don't care how stranger he is, but if I'm talking in that order, like I usually teach you those form thing, FORM thing, you talk about family, everybody would like to answer the questions. Then you talk about occupation, about their Common occupation. grounds. Yeah. Yeah. Then Right. you talk about their recreations, and then you talk about their message. Then everybody will talk to you about themselves. And don't say me, me, me. Don't try to tell them about yourself. Just ask about themselves for those people. So if you will be interested in others, they automatically will turn into you and they will Mhm. start taking interest in you. So Yeah. don't tell Great. about yourself. Like a lot of people, when they go to the networking event, they try to sell things. And I always teach that don't sell in networking events. Just tell. Don't Hmm. sell. Nobody is there to buy anything because they everybody wants to sell their product or services there. So why you are Right. pushing somebody to sell that? Just try to tell who you are and what you do. That's all. Hmm. And then Yeah, you that's a great piece of advice. yeah. I just got a huge coaching here. Like you have mentioned that everybody is a human being, nobody is a stranger. Hmm. So that immediately actually creates some confidence and some shift within myself right now. Hmm. Hmm. I always used to think that okay, these are strangers. Okay, why? How I go and tell about my products, asking for some business. But you said that everybody is human being, nobody's stranger. So it No, no. sounded very powerful to me. I can ask you a simple question, Munir. Ha- have we talked before any time in our lifetime? Not actually. So we never So talk to each other, correct? so that was your leadership that you actually you know But uh, what I was asking all the time about you, not I did I tell you what I do? Not yet. that's amazing. Yeah. So same thing when you apply to someone, they will become your friends. Like now we both are friends. Now, will you feel next time when you are going to talk to me as a stranger? Of course not, because we know each other now. So that's how you have to break the ice. I was asking about you, your profession, your job, your everything. I asked about you. So just try to take interest in others. They will start taking interest in you. And that's how you're going to build that repo, and then you can sell whatever you want. Yeah, that's awesome. And also, thanks for the book.
How to Quit Your Job in 1 Year. I'll try to find Yes. out. No, that's a great book, and it's a very small book. I mean, you can read like I read it like probably in a day, and then I repeated every month that book, and that's how. Okay. Yeah, and it gave me easily because I was working with the Mercedes Benz. You know, it's Okay. another Yeah. large company, and I was working with them in the sales as a trainer and director. And then I quit the job, and I don't need that. And now I'm here. I'm sitting and doing, I think, a lot better than that. And I'm making Yeah. very decent income. I mean, in USA. So yes, come on, Zulkarnain. Let's come on. Here's another young man. He wants to try. See here. Muhammad Arif, sir, my son has completed FA. He's interested in business and wants to start a business, but is confused by continue his studies or should start a business directly. How can I help him? Good question. Arif bhai, bottom line is education is not a bad thing. Keep in mind you are educated. You also belong to the education industry. So education is important and it's very important. I mean, let him continue his education, but at the same time, you have to teach other skills and to turn in. Don't get education to get a job. That's the first. You have to get this out of that mindset that you're looking for a job. So take the mindset out of that job thinking and getting a degree just to get a job. Teach him to learn a skill to be an entrepreneur because job is not going to get you rich, period. I never saw an employee rich, but I always see entrepreneurs, they are rich. So teach your kid to learn that mindset because you change your mindset, but let him finish also his degree because that's going to help him to establish himself. It's going to give a lot more confidence, but you don't have to find a job through that, whatever degree he's trying to find. So just tell him to learn some new skills, and there are so many great skills around. You don't need a rocket science to learn that. You don't need a masters and PhDs in that, but you have to have a passion to become an entrepreneur. You have to have a passion to become a person of influence, like who would like to influence people. So, and who wants to be successful. So, teach him some skills. It could be anything. I'm not going to suggest any specific one, but there are tons of skills you can ask him to take and see what he would like to. Always find his passion, what he prefers to do. Don't enforce him to do anything. Let him decide what he loves, what he likes. Like, let him find his why. That's my probably couple lines I can say to you. But Assalamu alaikum, Sajjad Khan and Zulkarnain. Welcome to the show. Walaikum Salam, Dr. Saab. How are you? Walaikum salam. How are you, Sajjad? आपकी तबीयत ठीक है? Just getting better. ठीक है, थोड़ा बेहतर हो रहा है. अच्छा. But पिछले हफ्ते तो बहुत ही ज़्यादा है. हाँ, इसीलिए मैंने डिस्टर्ब बड़े नहीं किया. challenges मैंने थे कहा और आपको ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं. आराम बहुत जरूरी है. और जुल्करनैन, how are you? I am good. I am very feeling today. Wow, that's good. great. What an energy. Oh no, ये Feeling नौजवान. power energy. No, बहुत अच्छी बात है. That's awesome. Yeah, I just yeah. one week, one week reading, listening podcast with authors joining the meetings, publishers at bestseller USA. I very amazing, Uh-huh. That's very awesome. amazing. Yeah. Regularly listening the podcast, lifestyle stories, clients podcast, listening very important, very amazing. That changed the life. Mm-hmm. बहुत अच्छे. That's awesome. आज हमारे साथ भी मुनीर भाई थे बांग्लादेश से.
and we have a very good discussion. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. ये so Sujata, so what's new? Um, I was just listening the whole session, and it was fantastic. And a lot of insights shared by Munir Hussain from Bangladesh. Mm-hmm. So wonderful, and it turned out to be a interview type Yeah. session. No, actually, So I was just because we met very first time in person. We are friends on Facebook and all that, but we never met each other. So yeah, obviously, I have to find out some more about Brother Munir. So I started asking some questions, and which is I was trying to explain that that's how you can break the ice. And now they're good friends. yeah, So that's how definitely. it works. That's how it works. Yeah. So it was a great session. But Yeah. I was taking rest, and so I thought I should also join. Yes. And I'm glad you did. after a long time, we have not met since. So Yes, exactly, because you were sick last time, and I didn't want to interrupt while you were resting. And I prayed for you. Right? Uh, now you're looking good now, so that's awesome. अच्छा, But आरिफ साहब का जो सवाल था उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जी जी. उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है वो बिजनेस करना चाह रहा है, एफए उसने किया है. Mhm. तो यहाँ पे क्योंकि मैंने भी जॉब की है कुछ 14 साल, तो दो तीन चीज़ें जो मैंने खुद रियलाइज़ की हैं ओवर द इयर्स कि जो भी लोग अर्ली बिजनेस में आना चाहते हैं और कुछ जॉब के बगैर डायरेक्टली बिजनेस में आना चाहते हैं, दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं अच्छा. मेरे ख्याल से, जो मैं समझता हूँ. एक तो ये है कि आपको उनको सेलिंग स्किल आनी चाहिए. नंबर 1 सेलिंग स्किल आनी चाहिए, और फिर कम्युनिकेट क्लियर करें. क्लियर कम्युनिकेशन एंड सेलिंग स्किल्स, ये दो बिल्कुल. चीज़ें हैं जिसमें वो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं आपकी बात में कि सेलिंग जी जी स्किल और कम्युनिकेशन दो अलग चीज़ें नहीं है. हम्म, आमतौर पे लोगों को समझ नहीं है. लोग समझते हैं सेलिंग कोई अलग ही चीज़ है और कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है. कम्युनिकेशन, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है तो आप अच्छे सेल्समैन बन ही नहीं सकते. पीरियड. पहले तो आपको कम्युनिकेट करना तो आए ना, तभी तो आप एक अच्छे सेल्समैन बनेंगे. हमारे यहाँ कम्युनिकेशन में ही तो सारा प्रॉब्लम होता है, जिससे कि आपकी सेल्स की सारी एबिलिटीज़ और कैपेसिटी ख़त्म होकर रह जाती है. तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है जो आपको सिखानी चाहिए. अब कम्युनिकेशन हर शोबे में काम आती है, हर शोबे में. ठीक है ना. चाहे आप मैनेजमेंट में चले जाएं, आप जॉब में चले जाएं, आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, आप बिजनेस ओनर बन जाएं या एम्प्लॉय बन जाएं, कुछ भी बने, कम्युनिकेशन ने तो हर जगह काम आना है. ठीक है. तो कम्युनिकेशन ही आपको एक अच्छा सेल्समैन भी बनाएगी, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएगी. सबसे बड़ी बात, आपको एक अच्छा इंसान बना देगी. और तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे. खुद ही बन जाएगा ना जब एक अच्छा इंसान हो और उसको कम्युनिकेशन भी आती हो, आपका दिल चाहेगा उससे कारोबार करने का. ठीक जी है. ठीक है ना. सामने वाला यही देखता है ना, आपका क्लाइंट या आपका कस्टमर. लेकिन अगर जिसको कम्युनिकेट करना ही नहीं आएगा तो फिर वो कैसे सीखेगा. तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली चीज़, बुनियादी सबसे बड़ी चीज़ एज ए फादर, क्योंकि आरिफ भाई के हम बच्चे से मुतालिक बात हो रही है, तो आरिफ भाई सबसे पहला पहला उसको तोहफा आप जो दे सकते हैं ना, वो ये दें, अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि उसे सवाल करने की आदत डालें, ताकि वो आपसे सवालात किया करें. तो उससे दो तीन फायदे होंगे. एक तो वो सवाल, जाहिर है जब आपसे करेगा तो आपसे बड़ा कौन उसका दोस्त है, मुझे बताएं. जो उसकी बेहतरी और उसकी कामयाबी को खुशी से देखना चाहता हो. माँ बाप ही होते हैं ना वो सबसे बड़े दुनिया में. तो जब आपसे वो सवाल करने के लिए मतलब हिचकिचाएगा नहीं और उसको ज़रा भी मतलब रेजिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो हर चीज़ आपसे पूछ सकता है जो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे थ्रू योर एक्सपीरियंसेस. और कहीं ऐसा भी होगा कि आपको शायद उसका जवाब ना भी आता हो, तो आप ढूंढ लेंगे उसका जवाब, क्योंकि आपके तजर्बात हैं और आपके ताल्लुकात हैं.
ٹھیک ہے نا, کہیں نہ کہیں سے. تو ایک تو اس میں سوال کرنے کی عادت ڈالی, کیونکہ سوال کرنے سے ہی انسان سیکھتا ہے, جواب دینے سے زیادہ نہیں سیکھتا, یہ ذہن میں رکھیں. جو لوگ بھی دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہوئی ہیں, and the people who invented, who got success in their life, there was only and only basic reason was they always asked questions. Because when you ask questions, that's how you learn in your life. Everything which we see around us, دنیا میں جو بھی چیزیں ہمارے گرد ہیں, the things which we see all the time around us, was sometime was a question in someone's mind. تو میرے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بچوں کو, کہ یہ عادت ڈالی جائے کہ وہ سوال کرنے کی عادت ڈالیں, نمبر 1, اور ان کو انکریج کریں سوال کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جب وہ سوال کریں گے تو آبویسلی ان کی کمیونیکیشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ انہیں اخلاق اور احترام سیکھنا پڑے گا نا. بڑوں سے سوال کرتے ہوئے وہ ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں گے, کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی پھر ان سے سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ان کو سیکھنے کی صلاحیت آپ دے سکتے ہیں, اسکل, وہ ہے کمیونیکیشن اسکل, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو بھی پیشہ اختیار کرنا چاہے وہ اس کا ڈسکریشن رکھیں آپ, کیوں اس کے پاس رکھیں, کہ بھئی میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو کیوں کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد کوئی آئیڈیا ہو وہ آپ اس کو انکریج کریں, لیکن اس کو کمیونیکیٹ کرنا سکھا دیں بس. اور پھر اگر وہ آئی ٹی میں جانا چاہتا ہے, وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, یا وہ سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے, جو بھی کرنا چاہتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, آپ تو اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں نا, اور آپ اس کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ کامیاب ہو, بس یہ جائے. ہاں, انٹرپرنورشپ میں یہ ہے کہ ملازمت سے بہت بہتر ہے, جو ہم سب نے تجربہ کر چکے ہیں دنیا میں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ایسا کام, ایسی اسکل سکھا دیں جو اس کی ذاتی زندگی کو انہینس کرنے میں اس کو آسانی پیدا کر دے. بس آپ, اگر وہ چاہتا ہے جی میں انٹرپرنور بنوں, میں فائبر پہ جاؤں, میں اپ ورک پہ جاؤں, میں امیزون پہ کروں, میں ای بے پہ کروں, میں بزنس دکان کھول لوں, کوئی آفس کھول لوں, کچھ بھی کر لے, ڈزنٹ میٹر. تو میرے خیال میں کمیونیکیشن اسکل پہ بہت زیادہ توجہ دیں بچوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ آزادی دیں کہ وہ خود بتائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں اپنے خواب جینے دیں. آپ ان کو اسپیس دیں. یو ہیو ٹو گیو دیم اے اسپیس ٹو لیو دیئر اون لائف. ڈونٹ ٹرائی ٹو امپوز, ڈونٹ ٹرائی ٹو فورس دیم ٹو ڈو what you would like to. No, this is their life, okay? They are your kids, but don't be so possessive. They are not, I mean, not your property. Keep in mind, they are your kids, but they are not your property. They are unique individuals in this world, given through you by Creator, but it doesn't mean that you own them. Let them do what they want to do, but just teach them how to communicate right and how to be successful. Show them those ways. That's all you have to do. Then you don't have to worry about their future. If you treated them in that way, they are going to find their own way. That's great. So that will be my answer, Arif bhai. When کریاسٹی yeah, yeah. کریاسٹی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, کیونکہ یہی دبا دی جاتی ہے. ہمارا جو اوور آل معاشرہ ہے اس میں اسکولنگ سسٹم ہے, اپبرنگنگ ہے, پیرنٹس ہیں, ٹیچرس ہیں, سارے مل کے بچے کی سب سے پہلے جو اس کو اسپوائل کرنا, جو ابتدا کر دیتے ہیں, وہ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کی کریاسٹی کا دبا دیتے ہیں. اس کے سوالات کے انوائے ہوتے ہیں, وہ اس کو برا محسوس کرتے ہیں, تو پھر اس کو تھما دیتے ہیں ایک آنسرز بک جس کو وہ رٹنا شروع کر دیتا ہے. وہاں سے پھر وہ سوال نہیں پوچھتا. سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. کریاسٹی ہو, تجسس ہو, تبھی تو سوال آئیں گے. تو پہلا قدم تو یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اس کو وہ والا, اس کا جو کریاسٹی والا جو ہے نا, وہ ہڈن ہے یا سپریسڈ ہو گیا ہے, اس کو ریوائیو کریں. بالکل. جب آپ اس کو ریوائیو کر دیں گے تو پھر وہ خود ہی چیزوں کو ایکسپلور بھی کرنا شروع کر دے گا, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو خود ہی راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. کریاسٹی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بہت ہی
गुनौने तरीके से एक आप कह सकते हैं ना कि साजिश के तहत दबाया गया हाँ हमारे स्कूलिंग सिस्टम। हाँ, नहीं नहीं, हर जगह वो साजिश कह लें क्या, बल्कि वो एक नॉनसेंस के तहत दबाया गया है। इस पर कोई एक लंबा बहस हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो टोटली हमारे यहाँ गलत है, वही गलत। 90% जो इश्यूज आए हैं वो बिकॉज के हमारे पास सिस्टम ही कोई नहीं था सही, जो होना चाहिए था। नेचुरल सिस्टम है ही, हम अननेचुरल सिस्टम अपनाए हुए हैं। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, हम उन्हें मजामीन पढ़ा रहे हैं, वी आर जस्ट टीचिंग देम सब्जेक्ट्स, बट वी नेवर टॉट देम हाउ टू लिव देयर लाइफ, वी नेवर टॉट देम, ठीक है। हम उन्हें जिंदगी गुजारना नहीं सिखाते, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट पढ़ाने में और जिंदगी गुजारने दो अलग अलग, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। हाउ टू लिव योर लाइफ एंड हाउ टू लर्न अ सब्जेक्ट इज टू डिफरेंट थिंग्स। We indulge each with each other, and now we have so many PhDs and master's degree. They're older, but they just know the subject, but they never applied it. You know how many people they have done a master's in economics or finance, and they are still working as an employee. And the other guy who never took that master's, but he's a multi-billionaire. He's a multi-millionaire because he applied those things. So, are you applying that knowledge or not? Is the key. Just giving the knowledge is not good enough. You have to apply that knowledge, and that's why our educational system never teaches them how to apply it. It gives them just a door, a way to get in a job. If you have this paper along with you as a degree, you will get a job. But that's not the life. So better to क्योंकि teach. अब आप देखें ना जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है बिजनेस में, घरों में, कि आप पढ़ लिखोगे तो कोई जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वो तो बिजनेस का तो वहाँ पे कोई नहीं कहता। और अच्छा, अगर हम अपने आप पे देखें जी हमारा कैसे ज़माना गुजरा है, तो मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि हमें अगर हम कहीं पे इंटरैक्ट करने के लिए बाहर चले गए तो फिर भी वालिदैन की तरफ से यही कहा जाता था कि पढ़ो, किताबें लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो फिर वो तो क्या था कि वो इंटरेक्शन थोड़ा सा रिलैक्स करने वाला और गाइड करने वाला एलिमेंट नहीं था। बस पढ़ो, ये कहा जाता था पढ़ लो, पर वो उस्ताद भी कहते थे पढ़ लो, लेकिन रहनुमाई नहीं थी कि कब पढ़ना है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो वो मतलब वो मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म मिसिंग है। बस एक ही वर्ड है, भाई कर लो, किताबें रट लो, पेपर पास करना है, I mean, but ध्यान में रह जाओगे। yeah, they just teach you to pass your exam. That's all. So you can get successfully your degree or your paper to show your degree. That's all. But that's not the real thing. I mean, education is not doesn't mean that. Education came from educos, which is bringing inside out rather than uh, pushing them and loading them with other stuff rather than taking that stuff out of that. So we don't do that. हम लोगों पे बोझ लाद रहे होते हैं. But that's the way. Well, we have to avoid it. So yeah. So that's my answer, Arif. I hope it's going to help you. आपका question है कि when are we going to start the course on sales? I don't know. You have to decide. Huh? Yeah. What is the higher order thinking like application? Creativity analysis have seldom been addressed in our education. Yes, यही तो रोना है हमारा कि देखें ना, हमें इजाज़त ही नहीं दी जाती एनालाइज करने की। आप किसी बड़े से अगर आप पूछना शुरू कर देता है बच्चा, तो माँ बाप डांटना शुरू हो जाते हैं, बड़ों से ज़्यादा सवाल नहीं करते। बड़ों से डोंट आस्क questions to your elders. Why? The elders are the only one who could answer. Why I was not allowed to ask those questions.
So let me ask the questions to my elders so they can answer. But we stop them. Don't ask. No, this is a misbehave. No, it's not a misbehave. It's the real natural uh, requirement for a person to grow. And we stop them. So we don't have to. So ये आप कम से कम और आप और हम जैसे लोगों को तो ऐसा नहीं करना है ना, अरे भाई आप तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, तो आपको अपने बच्चे को तो उसकी इजाज़त देनी चाहिए, बल्कि उसको इनकरेज करना चाहिए ना, उसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए दूसरे माँ बाप के लिए, है ना? तो वो खुद ब खुद एक मिसाल बन जाएगा। तो लेट देम डू दैट, इंशाल्लाह आप देखेंगे वो कामयाब होगा। सेल्स का तो मुझे नहीं पता, वो तो वो सज्जाद साहब से बात है, और आप लोगों का जब भी डिसीजन होगा हम शुरू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। So that's what we were working on. अच्छा जी, और क्या है जी, अताउल्ला कादरी बरोई साहब हैं, मोहम्मद हमजा हैं, मोहम्मद अली हैं, आसिम खालिद हैं, हाफिज मोहम्मद तैमूर, माशाल्लाह सारे दोस्तों ने देखा फोन किया, बहुत खुशी हुई। अगर आपके भी कुछ सवालात हैं तो ज़रूर कीजिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें या जवाब हासिल करने की कोशिश कर सकें एक दूसरे से, और ताकि इसी तरह से हम एक दूसरे से सीखने का ये अमल जारी रखते हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए, और अगर आप कैमरे पर नहीं आना चाहते तो आप कम से कम चैट में वो सवाल हमसे कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते फिर किसी और मौजू पर बात करें, और अगर कोई मौजू आप चाहते हैं जिस पर डिस्कस होना चाहिए तो बराए करम हमें लिख भेजिए ताकि हम उसी मौजू पर गुफ्तगू को जारी रखेंगे आगे, और लोगों ताकि हम कुछ सीख सकें एक दूसरे से, और कुछ नई बातें कुछ नई जान सकें। तकरीबन 5 मिनट और हैं हमारे पास, उसके बाद प्रोग्राम किया जाएगा। कोशिश करते हैं So we have the last 5 minutes. If anybody has any question, please feel free. So how's everything in Pakistan, Siddharth? पाकिस्तान में स्टिल क्यास है और स्टेबिलिटी का कोई नाम निशान नहीं है। वही मारा मारी चल रही है, हर तरफ लॉलेसनेस है। अच्छा, नाउमीदी, मायूसी, महंगाई, यही रोले हैं पाकिस्तान के जो अजल से चल रहे हैं, नाज़िक मोड़ से गुजर रहा है बस। ये तो 75 साल से ये जुमले हम सुन रहे हैं कि मुल्क जो है एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और हम आनी हाथों से उसको डील करेंगे। मैली आंख से जो देखेगा उसकी आंख ये सारे दावे तो हम कर रहे हैं ना, तो वो आनी हाथ 75 साल में निकल के आया है, ये सब देखें ढकोसले जुमले हैं। मैंने बताया ना कि ये एक अलग बहस है। मैं कल बल्कि एक बहुत मुझे अजीब लगा, लेकिन कल मेरी जो एक पॉडकास्टर है वहाँ, बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया वो। मतलब मैंने पहली बार सुना था उसको, लेकिन कमाल का मतलब वो आदमी था। क्या नाम था, मैं अभी 1 मिनट आपको बताता हूँ। वो मतलब कमाल का, मतलब उसने सैयद मुजम्मिल होगा। हाँ, मुजम्मिल। हाँ, अच्छा, मुझे अच्छा लगा वो उसका बोलना। बल्कि अगर आप याद करें तो आज से 20 साल पहले मैं भी इसी तरह बोला करता था, तो मुझे बड़ा वो रिलेट किया मुझे अपने यहाँ से कि यार यही चीज़ें तो हम कहते थे, और अभी भी आपने सुना मैं बड़ा इन्हीं चीज़ों को, तो मुझे कम से कम ये अच्छा लगा कि वो स्टेज पे बोलते तो हैं, कम से कम हम पे तो पाबंदी। वो बड़ा ज़बरदस्त उसका तजिया, क्योंकि वो हिस्ट्री को स्टडी करता है। हाँ, और बड़ी उसकी सॉलिड चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को देखें। हम आम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आम लोग जो है वो एक जो फैंसी नारे होते हैं ना, या इमोशनल किस्म के नगमे और नारे, उन्हीं को लेके हम झूमना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम
پیچھے طے میں نہیں جاتے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہوگی. تو سوال آیا ہے عبد المعید سراج سے کا، ہمارے بھتیجے ہیں ماشاء اللہ، اور بہت اچھے بزنس مین ہیں، بہت ینگسٹر ہے اور بڑا شائننگ. تو انہوں نے کہا کہ ون تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو آسک، واٹس دا رول آف اے موٹیویشنل اسپیکرز اینڈ کوچز ان دا کرنٹ اکنامک سچویشن آف پاکستان، ہاؤ دے کین ہیلپ فائٹنگ ٹو رن دیئر بزنس ان سچ انپلیزنٹ کنڈیشنز. اب بیٹا دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے موٹیویشنل اسپیکر اور دوسرا ہے کوچ. تو آپ کا جو سوال ہے وہ موسٹ ریلیونٹ ہے کوچنگ سے، نہ کہ موٹیویشنل اسپیکر. موٹیویشنل اسپیکر جو ہے جدید نام ہے، بلکہ جدید دور کا مداری کا نام ہے موٹیویشنل اسپیکر، جو لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں، جس کی پاکستان میں ویسے بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے کو جذباتی ہی کر رہا ہے. اور کر کیا رہا ہے؟ مدد کوئی نہیں کر رہا، لیکن جذباتی سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کے سیاستدان ہوں، چاہے وہ آپ کے جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ آپ کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. حد تو یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو جذباتی ہی کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. تو آپ کو ہر شعبہ اس میں جسے دیکھو موٹیویشنل ہو گیا. بات ہے کہ موٹیویشنل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھے کوچز کی ضرورت ہے. کوچ بھی وہ جو آپ کی اندر چھپی ہوئی آپ کی صلاحیتوں کو باہر لانے میں آپ کی مدد کر سکے، اعانت کر سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نامکمل نہیں بنایا ہے، بہت ہی مکمل بنایا ہے اللہ نے آپ کو. تبھی تو آپ کے لیے خود کہا ہے قرآن کریم میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے تمہیں بہت ہی مکمل اور خوبصورت پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس نعمت سے نوازا ہے جس کی ہمیں بحیثیت انسان کے اس دنیا میں ہمارے پاس ہونی چاہیے. آپ کو وہ صلاحیتیں دی ہیں جو خدا کی اپنی صلاحیتیں ہیں، انہی میں سے چند آپ میں بھی دی گئی ہیں. اسی لیے اس کو آپ کو اپنا نائب کا درجہ دیا گیا ہے. کسی اور دنیا کی مخلوق میں وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں جو آپ میں ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ 5 جو حواس خمسہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 6 انٹلیکچوئل فیکلٹیز کا تحفہ بھی تو دے دیا ہے جو اور کسی مخلوق کے پاس ہی نہیں ہے. تو کوچ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر مخفی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کو جو اپنی ہی اسٹرینتھ کا جن چیزوں کا پتہ نہیں ہے، وہ اس کو آشکار کرنے میں، اس کو ڈسکور کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. تو آپ اگر ایک بزنس مین ہیں، میں جانتا ہوں آپ بہت اچھے بزنس مین ہیں، انٹرپرنور ہیں، تو آپ کو ایک پراپر کوچ کی ضرورت ہے. آپ مہینے میں چاہے 1 بار کریں یا 2 بار کریں، اس کوچ کے ساتھ ایک سیشن کریں، چاہے 45 منٹ سے 1 گھنٹہ. تو وہ آپ سے کچھ ایسے سوالات کرے گا اور اسی میں سے آپ کو آپ کے مسائل کا جواب مل جائے گا. بات ختم. موٹیویشنل اسپیکر کا کام صرف جسے کہتے ہیں نا، میں نے کہا نا مداری ہوتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم مجھ پر یہ الزام نہیں ہے کہ میں موٹیویشنل ہوں. مجھے ہمیشہ انسپیریشنل اسپیکر کے طور پہ جانا گیا ہے. تو میں انسپائر کرنا پسند کرتا ہوں بجائے موٹیویٹ کرنے کے، کیونکہ موٹیویشن کا لفظ آتا ہے موشن سے، یعنی حرکت سے. مجھے کیا پڑی ہے کہ عبد المعید سراج صاحب کے لیے میں اپنی حرکتیں کروں. تو میں انسپائر کرنا پسند کروں گا، یعنی ان اسپرٹ چلا جاؤں، میں ان کی روح میں صلاحیت کر کے ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دوں تاکہ وہ خود بخود حرکت میں آ جائیں، بجائے اس کے کہ میں انہیں حرکت میں لاؤں. تو یہ فرق ہے بیٹا موٹیویشنل اسپیکر ورسز کوچ. کوچ آپ کو آج کے دور بالخصوص اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو اگر کسی چیز کی ہے تو وہ اچھے کوچز کی ہے. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا میں نے ابھی کئی دوستوں سے سروے بھی کرایا ہے. ٹھیک ہے، کئی دوستوں سے میں نے سروے کرایا ہے جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ یقین کریں گے کہ سب سے بڑی جو کمی میں نے وہاں محسوس کی کہ وہاں تو کوچز ہیں ہی نہیں. وہاں سب سے کمی ہے کوچز کی. لیکن ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کوچ ہوں. یعنی ایک ٹیچر بھی دعویٰ کر رہا ہے، ایک ٹیوشن پڑھانے والا ماسٹر بھی کہہ دیتا ہے میں کوچ ہوں، ایک کاؤنسلنگ کرنے والا کاؤنسلر بھی اپنے آپ کو کوچ کہہ رہا ہے. یعنی وہ لوگ تھراپسٹ بھی اپنے آپ کو کوچ کہہ رہا ہے، مینٹور بھی اپنے آپ کو کوچ کہہ رہا ہے، جبکہ یہ سارے نہیں ہیں. کوچنگ ایک بالکل الگ سا شعبہ ہے. تو کوچنگ کرنے والے بہت کم ہیں.
کیونکہ کوچنگ کرنے کے لیے سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری قوم کی کہ ہم سنتے نہیں ہیں، اور کوچ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے اچھا سننے والا ہوتا ہے، تبھی تو وہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی واقعی کمی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری کوشش رہی ہے ہمارے گروپ کی، الحمدللہ ہم نے 2-3 بیچز نکال دیے ہیں، ورنہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کوچنگ کیا ہوتی ہے. ابھی جیسے میرے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے سجاد خان اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خود ایک پروفیشنل کوچ ہے ماشاءاللہ سرٹیفائڈ. تو اسی قسم کے ہمارے اور بھی بہت سے دوست ہیں، اگر آپ چاہیں کسی وقت بھی ان سے رابطہ کر لیں، اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے کوچنگ سے. تو معید آپ بالکل رابطہ کر لیں. سجاد تو ظاہر ہے ہمارے آپ فیملی ممبر ہی ہیں، آپ ان سے بات کریں، آپ کو بالکل ہیلپ کریں گے. اور اگر مجھ سے بھی آپ چاہیں گے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں بیٹا، آپ میرے بیٹے ہو، آپ چاہیں گے تو میں کوشش کروں گا وقت نکال کے آپ کے ساتھ ایک آدھ سیشن کر لوں. اگر آپ کے کام آ سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں کروں گا. عارف بھائی نے کہا ہے کہ floods and tourism are not discussed in news but both are playing کیا ہے HVOC and KP. تو جی ہاں، دیکھیں یہ تو پاکستان میں وہ ڈسکشن کے لیے جو دوسرے جسے کہتے ہیں نا مداری کی کھیل موجود ہے نا، تو آپ کا کھیل تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے ان کو. تو وہاں تو ابھی یہ پرابلم ہو رہا ہے توشہ خانہ کی گھڑی کیوں بیچ دی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی عزتیں بک رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو عارف بھائی یہ ہماری بدنصیبی ہے ہماری بحیثیت قوم کے کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جو کہ اہمیت کے قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مثلاً ہمارے ہاں یہ بہت بڑی پریشانی چل رہی ہے کہ جی وہ اس نے فلاں کو برا کہہ دیا، فلاں کو اچھا کہہ دیا. وہ بھائی انسان ہے، انسان کے بارے میں اپنی رائے رکھ سکتا ہے، کہہ رہا ہے تو کہنے دو، ٹھیک ہے. دنیا کے بہت میں نے بے شمار 66 ملک میں گھوم چکا ہوں، دنیا کی بہترین تہذیبوں کو بھی میں نے دیکھا ہے اور بدتر ملکوں میں بھی سے بھی میں گزرا ہوں. یہ پاکستان دنیا کا چوتھا بدترین ملکوں میں اب آ چکا ہے، اور اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہو یار تم. اب آپ کے بعد 3 ہی تو ملک رہ گئے. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس صرف 3 ملک باقی رہ گئے پستی میں جانے کے. یا تو آپ افغانستان ہے، یا یمن ہے، اور وہ تیسرا کون سا ملک ہے جو کیا کہلاتا ہے، عراق ہے شاید. عراق بھی نہیں ہے، عراق تو اچھا ملک ہے. تو 3 ملک رہ گئے ہیں یعنی جن سے آپ اوبر ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو ہمیں تو شرم سے ویسے ہی ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم ان مسائل پہ بات ہی نہیں کرتے جن پہ ہمیں کرنی چاہیے. آپ کی آواز میوٹ ہے. ہمارا عدالتی جو نظام ہے، سب سے بڑی جو جہاں سے چیزیں بگڑنا شروع ہوتی ہیں وہ تو انصاف کا نظام ہے. تو ہمارا نہیں نہیں انصاف کا نظام ہی نہیں، میں آپ سے 136 ایگری نہیں نمبر. کرتا ہوں. دیکھیں انصاف کا نظام تو بعد میں آتا ہے نا، سب سے بڑا انسان کا نظام خراب ہے وہاں. انصاف تو انسانوں میں آئے گا نا، انسان تو بنے ہم انسان ہی نہیں ہے تو انصاف کہاں سے کریں گے؟ ہم تو جانور ہیں، ہم تو جانوروں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں نا ایک دوسرے سے. انصاف تو دیکھیں مطلب جنگل کا قانون چل رہا ہے نا وہاں تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، تو انصاف کہاں سے آئے؟ ہماری جو تاریخ ہے وہ اتنی ابتر ہے کہ ہم اس پر بعد میں تو کوشش کرتا ہوں سیاست پہ بات نہ کروں، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. اور کبھی کبھی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اس خول سے باہر آ جاؤں اور میں سچ بولنا اس سیاست اور اس پر بھی بولوں، لیکن چونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان موضوعات پر بات نہ کروں. تو مطلب یہ وجہ ہے. تو لیکن یہ کہ ہمارا چونکہ بنیادی اسٹرکچر ہی غلط ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اس ملک ایک عجیب ملک ہے یہ، مطلب مجھے تو آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ ملک 1947 میں بنا ہے اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں دعوے کر رہے ہیں کہ وہ وہی ملک ہے. بھائی وہ تو 71 میں ٹوٹ بھی چکا ہے، ختم ہو گیا ہے. آپ کی اکثریت تھی آبادی کی، آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہے. اب کس بات پر آپ لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ وہاں اسلام کا نام چلتا ہے نہ جمہوریت کا.
हाँ, दोनों चीजें मिसिंग हैं। तो भाई आप उसका नाम बदल दें, इसमें क्या मसला है कि यार तूफान आ जाएगा? कोई तूफान तो नहीं आएगा। क्या ईस्ट पाकिस्तान ने बांग्लादेश नाम रख लिया तो क्या वो वहाँ तबाह हो गए? नहीं, वो उनसे कई गुना बेहतर हो गए। आप भी बदल लें। जो हैं वो वही नजर आने चाहिए ना, वही नाम हो, वो जब हम ऐसे हैं ही बाय नहीं, तरीके हमारा से। किरदार ही नहीं है वो, तो हम क्यों करने को बैठे? तो ये बड़ी अजीब सी बात है। सिकंदर वालेकुम जी, मैंने कोशिश की थी सिकंदर बेटा के बता सकूं, मुईद का सवाल था इसलिए। आ, आ, बिल्कुल आप जब चाहें मुझसे मुझे लिख दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको टाइम बता दूंगा, इंशाल्लाह हम बैठ के जूम पे या स्ट्रीम यार्ड जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर हम एक सेशन कर लेंगे। और वैसे सजाद भाई तो वहीं होते हैं पाकिस्तान में, जब चाहें आप उनसे भी कर सकते हैं। मैं उनको खुसूसी तौर पे ज़ाहिर है वो तो जानते ही हैं, आपके घर भी आते रहे हैं। जी जी। तो ऐसे कोई बात नहीं बेटा, आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, इसमें कोई मसला नहीं। तो ये सेशन जो है वो बेसिकली मैं अपनी आपको बताता हूँ कि सेशन का क्या असर पड़ता है। मेरा एक ही सेशन हुआ था डॉक्टर साहब के साथ, और उसी एक सेशन ने मेरी कन्फ्यूजन्स, जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, और मैं एक ज़िंदगी के क्रॉस रोड पे खड़ा था आके, और समझ नहीं आ रही थी, और सोच सोच के मेरा भी, मैं परेशान हो गया था कि क्या करूं, कहाँ किधर जाऊं, किधर ना जाऊं, कौन सा रास्ता चूज़ करूं, कौन सी सिमत बेहतर है। वो एक सेशन ने ही मेरी डायरेक्शन दुरुस्त की, और जब वो रास्ता मुझे मिला तो उसके बाद मेरा फोकस बढ़ गया, मेरी कारकर्दगी बढ़ गई, मुझे लर्निंग की, उसके बाद एक जर्नी तय किया। तो ये सेशंस इनकी अहमियत उसी वक्त होगी जब आप सेशन लेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या-क्या चीज़ें आपके सामने आश्कार हो रही हैं, अवेयरनेस मिल रही है, और फिर आपको ये इंट्रिग करने का मौका मिलेगा। इंट्रोस्पेक्शन के लिए लोग तो मेडिटेशन और पता नहीं क्या-क्या करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं होता। जो कोचिंग सेशन में जो इंसान की इंट्रोस्पेक्शन होती है ना, और फिर दिमाग की वो सारे बत्तियाँ रोशन होती हैं, तो वो आप इसको ज़रूर डॉक्टर साहब के साथ सेशन रखना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये तो अपने घर के बच्चे हैं। मैं बिल्कुल, मेरी कोशिश होगी जो भी आई कैन असिस्ट देम एंड आई कैन ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ, दिस विल बी माय प्लेजर। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि इस मुल्क को पटरी पर कैसे चढ़ाया जा सकता है। भाई पहले तो पटरी तो डालें, पटरी है ही कहाँ, चढ़ाएंगे कैसे? आपने तो पटरियां भी पहले उखाड़ तो के ये बेच करना दी हैं। पड़ेगा। अंग्रेज जो पटरियां छोड़ गया था वो भी उखाड़ के हमने तो बेच दी हैं यार। हाँ, तो भाई जब जब तक आप ये एक सबसे पहली चीज देखें, मैं बताऊं आपको, अपने इस जोन से बाहर आना होगा इस कौम को। एक तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक अजीब अजाब देखा है मैंने इस कौम पे आया हुआ अल्लाह का, कि जिसे वी आर द बेस्ट। भाई किस चीज के बेस्ट हो आज तक मुझे कोई नहीं बता सका। जिससे पूछो वी आर द बेस्ट फॉर व्हाट? लानती कौम हो तुम अपने आप को बेस्ट कहते हो यार, शर्म से दूर करो। अल्लाह से दुआ करो कि आपकी हम हमें बेहतर कर दे अल्लाह, लेकिन हम करने को तैयार ही नहीं है। तो मतलब ये सब चीजें, ये हमारा खौल जो हमने चढ़ाया हुआ है, बनाया हुआ है ना दिमाग पे, उससे बाहर निकलना होगा। हमें अपनी बेवकूफ़ियों से बाहर आना होगा। हमने ये जो एक अजीब सा खप्त अपने जहन पे सवार किया है, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। नो, वी आर नॉट द बेस्ट, बट वी कैन बी वी कैन बी बेटर। ठीक है, आपको 75 साल में आपने क्या तीर मारे हैं, कोई एक चीज दिखा दें जो आपने बड़ी सक्सेसफुल की हो। कुछ भी नहीं किया अब तक हमने। ये कोई सक्सेस नहीं होती है कि मेरे पास न्यूक्लियर बम आ गया और ये आ गया। आपने क्या उस न्यूक्लियर बम को चाटना है? भाई दुनिया के 8 मुल्कों के अलावा बाकी जो 170 मुल्क हैं उनके पास क्या न्यूक्लियर बम है? लेकिन वो आपसे कई गुना ज्यादा खुशहाल भी हैं। क्यों है? तो भाई बात बम कोई मसाइल का हल थोड़ी होता है। आप हकीकत को मानना शुरू कर दें, सच्चाई को समझना शुरू कर दें, और बुनियादी तौर पे इंसान बन जाए। ठीक है, आप ठेकेदार ना बने, मजहब के ठेकेदार सब बने वहां पे। और जहां पे सबसे बड़ा आप देखें, जहां मजहब का मामला आता है,
ہر آدمی بس اسلام اسلام کی بات کرتا ہے، اور جب ویزا لینے کا ہے تو سب مغرب کا ویزا لے جائے. جاؤ نا ادھر، کیوں نہیں جاتے ہو؟ بات ہے کہ یہ تو آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے معاملہ. اس کو بہتر سے بہتر کہیں بھی رہ کر کیا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا، آپ کے ایمان اور آپ کے افعال جو ہے وہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے نا، تو اسے صحیح رکھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں، لیکن اس کا دعوے دار نہ بنے آپ، خواہ ٹھیکے دار نہ بنے آپ. اور وہ جو ملک جن کو جو کہ ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے، وہاں پر تو یہ سب خرافات نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں مذہب کے معاملے میں. سعودی عرب کو تو پرواہ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے سیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہی ہمارا قبلہ ہے. لیکن انہیں نہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑے ہوئے، اسی لیے وہ بہتر ہیں ہم سے کم رہنے اور رہن سہن کے لحاظ سے. لیکن ہم لوگ خواہ مخواہ کے بس بنے ہوئے ہیں چوکیدار ہر چیز کے. بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اپنی ہی قوموں پہ سب سے زیادہ ظلم ہم نے کیا ہے. مجھے بتائیں، پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ پہچان جو ہے پنجابی ہے، پٹھان ہے، مہاجر ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے اور بنگالی تھا. یہ کوئی پہچان تھی ہماری؟ ہم نے کسی نے پاکستانی نہیں کہا آپ نے. ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے. اور وہی لوگ جب پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو سندھی کہہ رہا ہو، پنجابی کہہ رہا ہو، پٹھان صاحب ہم پاکستانی ہیں. او بھائی اپنے گھر میں تو پاکستانی بنو پہلے. اب وہاں بن جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کون سا جھگڑا ہے مجھے بتائیے. آپ نے خواہ خواہ وہ جو نفرتیں تو اپنے گھر سے شروع ہوتی ہیں نا. جب آپ کے گھر میں ہی محبت نہیں ہے تو باہر آپ سے دنیا کیوں محبت کرے گی. تو ہم نے تو نفرتوں کا بیج خود بویا ہوا ہے اپنے گھروں میں. ہماری پہچان وہ رکھی نہیں ہے جو ہماری ہونی چاہیے. ہم سب ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں بس جمہوریت کے اور اسلام کے، اور جبکہ ہمارے کردار قطعی اس کے برعکس ہیں. ہم ان میں سے کسی چیز پر بھی عمل نہیں کرتے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ. بہرحال میں سیاست کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ اس ملک کو پٹری پہ کیسے چڑھایا جا سکتا ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے جس پٹری پہ چڑھا ہوا ہے نا اس سے اتاریں آپ. نہیں وہ ہماری ہے ہی نہیں نا بھائی. پہلی بات ہے وہ پٹری بھی ہم چرا کے درست کریں. بھائی آپ دیکھیں نا، ہم نے پٹری تو کیا ہوتی ہے، ہم نے ملک کا بیڑا غرق خود کیا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں. اگر کوئی اور ٹاپک کرے، مطلب کوئی اور آ کے ہم پہ قابض ہوا ابھی تک؟ یعنی جو قبضہ کر بھی سکتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے سے گلے پڑ جائے گا. ہاں اچھا جسے دیکھو، ہاں مطلب وہ اب دیکھیں نا، سب سے زیادہ یہ سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے مذہبی اور یہ وہ جو لوگ، کوئی ان سے پوچھے نا جاؤ نا افغانستان میں تو شہریت مل رہی ہے تو پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہاں جا کے رہو. وہ تو اسلام کا قلعہ ہے نا، طالبان ہے وہاں. دو نا جا کے. نہیں وہاں نہیں، جرمنی کا ویزا چاہیے سب کو، امریکہ کا ویزا چاہیے، کینیڈا کا چاہیے. افغانستان کا کیوں نہیں لے رہے؟ وہاں تو اسلام پھیلا ہوا ہے اس وقت، طالبان کی حکومت. کوئی جائے گا وہاں؟ یہ جتنے مولوی ہیں نا، ڈالر کی میں قیمت تو کہتا ہوں ان کو ایک ٹرین میں بٹھاؤ، ان کو ایک بس میں بٹھاؤ، ان کو 200-400 بسیں جمع کرو، سارے مولویوں کو بٹھا کے وہاں پہ بھیج دو. بھائی اسلام چل رہا ہے وہاں، چلاؤ جا کے. ہمیں زندہ رہنے دو خدا کے لیے، آپس میں مل جل کے انسانوں کی طرح. تو کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا. وہاں نہیں جا رہے جہاں پہ مطلب شہریت بٹ رہی ہے، خود دے رہے ہیں، وہ لے لو نا. چلے جاؤ یمن میں، کون شہریت نہیں دے رہا آپ کو؟ دے رہے ہیں سب، جاؤ. نہیں جانا یورپ میں ہے، جانا کینیڈا ہے، جانا آسٹریلیا ہے، جانا امریکہ ہے، اور ساری سازشیں بھی وہیں سے ہو رہی ہیں. جیسے امریکہ میں جو بائیڈن ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو، وہ کھانا ہی بعد میں کھاتا ہے، پہلے پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. ابے اس کو تو نام بھی نہیں پتا ہے تمہارا بے وقوف کو. یقین کریں، وہ تو سفیر آ کے بتاتا ہے کہ صاحب یہ بھی ایک ملک ہے. یہ تو شکر کرو افغانستان کا احسان ہے آپ پہ کہ وہاں یہ جنگ نہ ہوتی تو آپ کی پہچان بھی نہیں تھی، آپ کو ہندوستانی سمجھتے رہتے ہو آج تک. تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا یہ سب چیزیں. ہمیں اس خول سے باہر آنا ہوگا. اللہ کرے ہمارے مطلب لیڈرز کو، تو میں لیڈر تو ہے ہی نہیں وہاں پہ، مسئلہ تو یہی ہے. میں کسی کو بھی، یہ تینوں کے تینوں ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامے ہیں. شخصیت پرستی ہے. مجھے بتائیں، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی، کیا ہے وہاں؟ پارٹی کہاں ہے وہاں؟
وہاں شخصیت ہے سب ہر جگہ ایک. آپ عمران خان کو پی ٹی آئی سے نکال دیں, کیا ہے پی ٹی آئی مجھے بتائیے, کوئی پہچان ہے اس کی؟ پیپل پارٹی سے بھٹو فیملی کو نکال دیں, کوئی پہچان ہے اس کی؟ نواز شریف گروپ مسلم لیگ سے نون کو نکال دو, کیا رہ گیا؟ تو جہاں پر شخصیت پرستی ہے, یعنی بت پرستی ہے نا ایک قسم کی, تم لوگ تو اپنا مذہب سے ہٹ چکے ہو, تم تو بتوں کو پوج رہے ہو, یہ بت ہیں سارے, ان کو پوج رہے ہو یار تم. ورنہ آپ دیکھیے جب ٹرمپ کا الیکشن اور جو بائیڈن کا ہو رہا تھا نا, سارے ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے جن کو دشمنی تھی بائیڈن اور ٹرمپ سے, وہ گالیاں دے دے کے تھک گئے تھے, ٹھیک ہے نا. وہی ٹرمپ ابھی سب سے اسٹرانگ جا رہا ہے دوبارہ, بتاؤ یہاں پہ امریکہ میں. تو آپ کے برے اور اچھے کہنے سے تھوڑی وہ ہٹیں گے. اور کیا ملک کا نظام بدل گیا امریکہ کا؟ امریکہ کیا غریب ہو گیا ان 4 سالوں میں بائیڈن سے؟ نہیں, ملک وہیں رہتا ہے, لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں. ہم نے لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا, لوگوں کو گولی مارو یار. لوگ نہیں ملک چلاتے, ملک سے لوگ بنتے ہیں, لوگوں سے ملک, ان لوگوں سے ملک بنتا ہے جو صحیح لوگ ہیں. یہ تو چور ہیں سارے, چاہے ایک اس انداز سے لے لو یا اس انداز, کوئی 19-20 کا ہی فرق ہے نا, شخصیت پرستی ہے ساری. میں کے علاوہ کچھ ہے ان کے پاس؟ کس لیڈر نے اب تک کہا کہ وی؟ سب کہتے ہیں می, مجھے لے آؤ میں کر دوں گا. جسے دیکھو وہ می کے چکر میں, وی کے چکر میں کوئی ہے؟ جہاں پر وی نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہے. اور وہ لیڈر اس لیے نہیں ہے کہ ہماری عوام کی سوچ بھی ہوئی ہے, شخصیتوں کی پرست, تو وہ انہیں کو پوجتے ہیں, انہیں کو بس لگے ہوئے ہیں ان پر. ابھی تک ہم اس غلامی سے باہر نہیں آئے, انگریز کی غلامی سے نکل کے ہم ان کالے انگریزوں کی غلامی تک ہم چل رہے ہیں. تو یہ غلامی کا دور ہے اور کچھ نہیں. اور یہ جب تک اس ملک کو آپ تھوڑا سا سیکولر نہیں کریں گے, یہ نہیں چل سکتا. ریلیجن کو خواہ شیلڈ نہیں بنانی چاہیے ہمیں. سب سے زیادہ تو کارڈ, مذہب کا کارڈ زیادہ استعمال ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ بکتا آسانی سے ہے نا. ہاں, لیکن بکتا ہے. کسی کو بھی جذباتی کرنا ہو, آپ مذہب کا ڈرامہ کر دیں. مطلب یہ ڈرامہ ہے نا. آپ کیا اس کو سچائی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب ہے؟ آپ خود پاکستان میں رہ کر کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا مذہب ہے جو میں کر رہا ہوں؟ نہیں. تو پھر تو یہ اس کو مذہب کہنا بھی تو غلط ہے نا. آپ تو وہ مذہب یہ نا وہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا زیادہ. وہ موٹیویشنل بھی نہیں ہے یار, وہ تو جسے کہتے ہیں وہ تو گمراہ کر رہے ہیں نا. وہ تو ہمارے راستوں کو ہٹا رہے ہیں ہمیں سچائی سے اور حق سے, وہ گمراہی کے راستے پہ لے جا رہے ہیں نا. تو ہمیں انہیں لیڈر نہیں ماننا چاہیے, ہمیں انہیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے. بالکل میں صحیح بتا رہا ہوں. میں تو حیران تھا, میں پڑھ رہا تھا ہسٹری کی بک, مجھے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا بویا ہے. دیکھیں 1947 کی کہانی اگر آپ پڑھیں گے, وہاں سے شروع ہوتی ہے اور آج تک کوئی اچھا کام ایک بھی تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا. آپ دیکھیں پاکستان کے 3 بہترین جو جج آج تک پیدا ہوئے نا پاکستان کی عدالتوں میں, وہ کون لوگ ہیں؟ کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہی تھے. ہاں, اندازہ لگاؤ. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 3 اعلیٰ ترین جن کو ہم کہتے ہیں ججز, وہ کیا تھے؟ جسٹس AR کارنلس, اس کے بعد اللہ آپ کو نگے دے وہ ہندو جو جج تھا, اور اس بھگوان داس تھا ایک. ہاں مطلب ہم نے وہی بھگوان داس. اب مجھے بتائیں کہ جہاں ایک اچھا شریف جج نہیں پیدا کر سکے یار, لیڈر تو دور کی بات ہوتی ہے. کتنی بری بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں سوچنے کی صلاحیت دے. یہ عجیب سی بات ہے. تو آپ تو کوئی بھی جیسے وہ مزمل کی آپ بات کر رہے تھے نا, تو وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہا ہوتا ہے ہٹ کے. مجھے اچھا لگا وہ. تو آپ اس کے وہ کامنٹس آپ دیکھیں گے نا, تو لوگ نیچے گالیاں دے رہے ہوں گے. ہاں بہت زیادہ, بہت زیادہ. وہ کہتے ایک ہیں دن عمران خان کو غلط کہہ دیا اس نے, آرمی کو غلط کہہ دیا, ہاں سیاستدانوں کو غلط کہہ رہا ہے, غدار ہے. اچھا اسی طرح وہ ایک مولانا صاحب ہے غامدی صاحب, اس کو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی پاگل.
خیر وہ خط جاری کیے. وہ غامدی صاحب سے بھی میں ملا ہوں, اتفاق ہے میرا. تو میں تو خیر ان سے ڈفرینٹ پرسپیکٹو دینے والا خاص پرسپیکٹو ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ ہوں گے, بالکل میں مانتا ہوں آپ کی بات, بڑے ذہین آدمی ہیں, بڑا علم ہے ان کے پاس, اپنے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں, میں اس کا کوئی ان کا معترف نہیں ہوں. لیکن وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے ایک دعوت میں یہاں پہ, میں بھی تھا اتفاق سے کھانے پہ, تو وہ ہمارے دوست نے ان کو مدعو کیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ہماری بات ہو رہی تھی. تو وہ جیسے ہی میں مطلب زیادہ لوگ نہیں تھے, 20-25 دوست ہی تھے وہاں, مطلب لیکن پرسنل قسم کی دعوت تھی. تو وہاں پہ وہ بتانے لگے کہ دیکھیں جی, وہ ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تبھی ہماری موت بھی لکھ دی گئی ہوتی ہے. مطلب وہ یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. میں آ کے بیٹھا, خیر اس کے بعد وہ جو میزبان تھے وہ انہوں نے تعارف کرایا میرا, تو مجھے کہنے لگے کہ یار ڈاکٹر صاحب کوئی سوال ہے تو پوچھیے. مطلب انہوں نے خود کہا. تو میں نے کہا جی بس سوال یہ کہ کھانا کب شروع ہوگا, کیونکہ میں تو کھانا کھانے آیا ہوں. تو کہنے لگا نہیں یار وہ تو آ ہی رہا ہے, لیکن آپ سے اگر کوئی ایسا سوال ہے. میں نے کہا یار میں یہاں یہ سوچ کر ہی نہیں آیا ہوں کہ مذہب پہ بات کروں گا, میں تو دوست نے بلایا ہے کھانے پہ, آپ بھی مہمان ہیں میں بھی مہمان, کھا لیتے ہیں. نہیں آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ اگر پوچھیں گے تو ہی تو لوگوں کو. میں نے کہا یار ابھی آپ نے ایک جملہ کہا ہے, مجھے تو اسی سے مطلب ایک سوال اٹھ گیا ہے میرے ذہن میں. ابھی آپ نے فرمایا کہ ہماری زندگی اور موت کے دن مقرر ہوتے ہیں نا, یہی کہتے ہیں نا وہ. تو میں نے کہا پاکستان سے کیوں بھاگے ہوئے پھر؟ موت کا دن تو لکھا ہوا ہے نا, آپ کو کون مار سکتا ہے, پھر کیوں آئے ہوئے ہو یہاں, باہر کیوں بھاگے, بیٹھے رہتے. جس دن آنی ہے اسی دن آنی ہے, اس سے آگے پیچھے تو ہو نہیں سکتے. تو میں نے کہا یار بات کرنا آسان ہے, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, مطلب کہ آپ کر کیا رہے ہیں. میں نے کہا لوگ ویژول ہے, میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بات میں اور اس میں کتنا فرق آ رہا ہے مجھے, تو میں اس کا قائل نہیں ہوں. پھر اس کے بعد وہ چپ ہی ہو گئے. ایسے لوگ یار مجھے عجیب سے لگتا ہے, یار کیا بات کرتے ہو یار, جب موت کا دن تمہیں پتا ہے تو پھر ڈر کیوں رہے ہو یار, کون مار دے گا, کوئی مار ہی نہیں سکتا. تو ہمارے یہاں حماد صاحب آ گئے ہیں, سو کے اٹھ گئے ہو حماد؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا یہ کون سا وقت ہے, یہ تو ہم جانے کا وقت سے بھی آگے نکل گئے. جی آدھا گھنٹہ آگے ہو گیا. ڈاکٹر صاحب تو بس کیا حال چال ہے آپ کی, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بہترین, شکر اللہ کا. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ یار فرسٹ کلاس. بس وہ یہ کہ بزی ہیں تھوڑے سے, کام چل رہا ہے. آنکھیں ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ, چشمہ اتر گیا. جی بہترین ماشاء اللہ. ہاں چشمہ اتر گیا, بس وہ کبھی بہت ہی قریب ہوتا ہے تو پھر ایسی میں نے ایک ریڈنگ گلاس رکھا ہوا ہے, تو وہ لگا کے بہت قریب سے پڑھنا ہوتا ہے. وہ بھی مطلب ضرورت تو نہیں ہے, مجھے تو نہیں پڑتی, لیکن کبھی وہ لوگ بھیج دیتے ہیں نا فائن پرنٹس, تو جی رکھ لیا ہے بس. باقی تو ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہ اب تیاری کر رہا ہوں, چونکہ ہمارے 12 کو مجھے یہاں سے جانا ہے, 17 تک جان میکسویل کے ساتھ ہمارا وہ ہے IMC انٹرنیشنل میکسویل کانفرنس, تو اس کی تیاری ہے. پھر دوسری چیزیں یہی چل رہا ہے سلسلہ. تو آپ سنائیں کیا حال چال ہے, آپ کا کام کیسے جا رہا ہے؟ ماشاء اللہ بہترین. پہلے تھوڑا سا تھا ڈاؤن چل رہا تھا, ابھی ماشاء اللہ بہترین ہے. 2023 سے دوبارہ سے شروع کیا تھا. اچھا. بیچ میں 2022 میں تو کافی زیادہ وہ ڈاؤن ہو گئی تھی چیزیں. اچھا. 23 کے شروع سے پھر دوبارہ وہ زیرو سے شروع کیا تھا, تو ابھی ماشاء اللہ بہترین جا رہا ہے. تو ابھی آپ وہی مطلب امیزون پہ ہی؟ جی امیزون پہ. ہاں محمد علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ چند دن پہلے آپ کی غزل سنی تھی. نہیں بھائی میں چھپا رستم نہیں ہوں. میں ایسی شوقیہ مطلب اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے جو بھی ہوتا ہے میں کرتا رہتا ہوں, جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, بس یہ ذہن میں رکھتا ہوں, کسی کی دل آزاری نہ ہو بس. باقی یہ میرے شوق ہیں,
کیونکہ موسیقی سے مجھے شرف رہا ہے بچپن سے، تو اس لیے، لیکن یہ کہ یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، دیکھیں نا، زندگی زندہ رہو تو زندوں کی طرح رہو نا. پر وہ زندگی کا ایک میرا اصول ہے کہ زندوں کی طرح رہیں یار. یہ مردے تو 90% مردے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، بس ان کا آفیشیل اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوا، ورنہ تو مردہ لوگ ہیں جیسے صبح رات تک ایک ہی رٹ میں رٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی ڈانٹے کھا رہے ہوتے ہیں بیگمات کی، اور بچوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور باس کی دم جھٹکیاں سن رہے ہوتے ہیں، پھر آ کے بلڈ پریشر کی گولیاں کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ تو خوش رہنا چاہیے آدمی کو جس حال میں بھی. آپ کی جو خوشی ہے وہ کیجیے. اور بھی دوست ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی شوق ہے، کوئی شغل ہے، اسے رکھتے ہیں، تو بالکل رکھیں. تو بہت شکریہ بہرحال آپ کے پسند کرنے کا، ماشاءاللہ. تو اور بتائیے. بہترین. ڈاکٹر صاحب مینگو شنگو کھا رہے ہیں آپ؟ پھر نہیں، آپ تو یاد کرتے ہوں گے، مس کرتے ہوں گے. چیز مینگو؟ جی جی. یار میں نے مینگو بس کھائے 2 بار ہی ہیں ابھی تک، لیکن ایک بار منگوایا. بڑے مہنگے ملے یہاں پر پاکستانی مینگو. یہ سمجھ لیں کہ $7 کا ایک آم تھا. اب آپ سوچ لیں ایک پیٹی میں صرف 8 آم تھے. صحیح. $56 کی پیٹی تھی. بس اتنا ہی کھا سکے. ویسے یہاں کے دوسرے آم کھائے ہیں، لیکن میں زیادہ اب نہیں کھاتا ہوں کیونکہ وہ عمر کے تقاضا بھی ہے، ویٹ کی وجہ سے تو میں کم سے کم ہی کھاتا ہوں. لیکن یس، آم مل جاتے ہیں لیکن وہ والے نہیں. ہاں بس وہ پتہ نہیں یہاں رول رہے ہیں بھائی، ہمارے یہاں تو مل ہی نہیں رہے آم. کیا بتائیں آپ کو، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان سے آم منگوانے کا یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی وہاں لائسنس نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا طریقہ کار ہے کہ پہلے آپ اس کو صاف ستھرا کر کے اسٹوریج میں ہونا چاہیے اور وہاں سے وہ آئے، اور چونکہ وہ 10 دن کے اندر اندر پک جاتا ہے اور خراب نہ ہو جائے اس سے پہلے لوگ کھا بھی لیں. اور وہ اگر بائی ایئر بھیجنا پڑتا ہے تو ایک تو مہنگا ہے، اور پھر یہ کہ وہاں کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے، کلیئرنس نہیں ہے. انڈیا کا آم بے شمار بے تحاشا آتا ہے، اور اس ہمارے میں ہمارے اور ان کے آموں میں ڈفرنس ہے، مطلب ڈفرنس اقسام ہے. بہت فرق. پاکستان کے جیسے سندڑی آم، چوسا ہے، انبر رٹول ہے، یہ کمال کے آم. ہمارے اچھے ہیں جیسے الفانسو ہے اور ایک اور ہے، لیکن جو ہمارے 3 آم ہیں نا وہاں کیسریا اچھا ہے. لیکن یہاں کے جیسے سندڑی، چوسا، انبر رٹول، لیکن میرے فیوریٹ جو ہیں وہ بینگن پالی ہے یا گلاب خاصا ہے. یہ میرے فیوریٹ آم ہیں. چونسا نہیں فیوریٹ آپ کا؟ چوسا بھی بہت، وہ اینڈ میں وہی آتا ہے پنجاب سے، پھر ملتان سے، راولپور سے، تو وہ تو تھا. لیکن جیسے شروع ہم کرتے تھے سندڑی سے، پھر چلے جاتے بینگن پالی اور گلاب خاصے پہ، اور پھر ہم مل جاتا تھا چوسا اور انور رٹول پنجاب سے. انور رٹول اتنا کوئی میرا فیوریٹ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بہت پسند ہے، میں نے دیکھا. لیکن چوسا بڑا اچھا ہے، بہت میٹھا. چونسا واقعی. پچھلے سال میری بیٹی جب وہ ایمبیسی میں تھی نا تو اس نے منگوائے ہوئے تھے. اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو ملے نہ ملے، ان کو نالائقوں کو جو ایمبیسی میں بیٹھے ہیں نا ان کو IIT کے طور پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ملک کا پیسہ لگ رہا ہے نا ان کے کون سے باپ کا جا رہا ہے، تو وہاں عام پارٹیاں ہو رہی تھی. ایسے ہی ہے. لوگوں کو نہیں ملتا عام صحیح. بہرحال یہ وہاں ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ. تو مگر یہ کہ یہاں پہ عام بڑا مشکل ہوتا ہے.
دل بڑا چاہتا ہے ویسے کھانے کو، لیکن اتنی گرمی ہوتی ہے پاکستان آنے کا دل نہیں کرتا ان دنوں میں. مطلب ہاں یہ بھی ہے. آتا ہی جب ہوں جب آم ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ہوں. تو اس لیے کہ گرمی میں مجھ سے نہیں رہا جاتا، اور وہاں تو لائٹ بھی جا رہی ہوتی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، وہ ہمارے بس میں پھر نہیں ہے. مطلب واقعی مطلب صحت پہ اثر پڑتا ہے نا. ابھی کا کتنا ٹمپریچر ہے وہاں کا؟ آپ والے حساب سے میں ابھی بتا دیتا ہوں. آپ کے حساب سے کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں. ہمارے پاس اس وقت ہے 29، دوپہر کا وقت ہے، یہ ذہن میں رکھیں. کراچی میں رات ہو رہی ہے اور 28 ڈگری ہے. ہاں ادھر 31 ہے جب میں بیٹھا ہوا. ہاں تو پھر اندازہ لگائیں، یہ تو این دوپہر کے وقت ہے 29، اور وہ گرم ہے یہاں کے لحاظ سے بہت. تو اب جیسے ہم چونکہ وہ سینٹی گریڈ میں نہیں کرتے نا، ہم فارا نائٹ میں ہمارا 84 ہے ابھی. کراچی 82 ہے ابھی رات کے وقت. تو مطلب دن میں کتنا ہوگا یہ سوچ لو. تو یہ ہے. چلیں کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ختم کریں، کافی دیر ہوگی. آج کہہ رہے تو جلدی بند ہو گئے. مطلب آپ لوگ کچھ سوال ہے تو کریں یار، میں تو بیٹھا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے. سر آپ نے وہ سیاست شروع کر دی تھی. ہاں آپ نے تو وہ سیاست کے کوشچن ہی شروع کر دیے ٹاپک. کسی نے پوچھ لیا تو جواب دینا پڑ رہا تھا مجھے، سجاد خان نے. ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے. اچھا میرا نا سر، جیسے آپ جان میکسویل کی میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں، تو اگر کسی سے اگر کوئی مشورہ یا آئیڈیا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہو، گوری ہے اس سے میں نے میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے، تو اس کی فیس کے بارے میں کیسے پوچھوں کہ آپ کتنی آپ پیمنٹ ریچارج کرتے ہیں؟ وہ جو بک کریٹ کی تھی نا، جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہ اس بک کو میں نے ریویو کروانا ہے. بک کو ریویو. اچھا جی جی، ساتھ ان کے وہ سگنیچر وغیرہ. آتھر ہیں، آتھر ہیں، بس سیلنگ آتھر ہیں نیو یارک میں. کیا نام ہے؟ وہ ان کا نام ہے، انٹرنیٹ پہ لکھیں، ایلیٹ آن لائن پبلشنگ. اچھا وہ پبلشر ہے وہ تو. جی جی، کیونکہ یہ ساری وہ مارکیٹنگ وغیرہ کرتی ہیں نا، تو میں نے ان سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہ میں نے میسج بھی ڈراپ کیا ہے، انہیں اپنی میٹنگ کا لنک بھیج دیا ہے. وہ کینڈلی کا جیسے وہ کلائنٹس وغیرہ نہیں شیئر کرتے، جیسے آپ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں 16 ایئرس کا. اب وہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو میں میٹنگ اپوائنٹمنٹ 20 منٹس کی ہے، آیا کہ یہ وہ پیڈ ہے یا فری ہے. یہ نہ ہو کہ میٹنگ تو فری ہوگی، اس کے بعد وہ بیچ رہے ہوں گے آپ کو. اگر آپ کو اپنی کتاب کے لیے کچھ کرانا ہے تو وہ آپ کو بیچیں گے اپنا پروگرام، اتنے پیسے لگیں گے، اتنا یہ ہوگا. میٹنگ فری ہوتی ہے. اچھا نہیں، وہ پبلشنگ تو میں نے خود کرنی ہے نا، بک تو آلریڈی ریڈی ہے، سے میں نے وہ ریویو کروانا ہے کہ کیسی لگی ہے، کیسی بنی ہے. تو ریویو ایک پبلشر سے کیوں کرا رہے ہیں آپ؟ تو کسی ایسے سے کرائیں جو آلریڈی آتھر ہو. بس آتھر ہے، بیسٹ سیلنگ آتھر بھی ہے، دکھاؤں ویب سائٹ. ہاں لیکن بیسٹ سیلنگ آتھر تو خود پبلشنگ کمپنی چلا رہا ہے نا. نہیں چلا رہی ہے، 2 سسٹر ہیں. وہ جو بھی ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک، اگر آپ بھی چیک کرنا چاہیں آپ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. میں تو خیر مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آیا کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ فری ہوتی ہے یا پیڈ ہوتی ہے؟ یہ نہ میں اٹینڈ کرنے بعد میں وہ کہ $1000 سینڈ کرو.
نہیں پہلے تو اگر نہیں لیے ہیں تو بعد میں وہ نہیں مانگ سکتا. کیونکہ میں نے نہ تو کوئی چیز بائی بھی نہیں کرنی ہے نہ پرچیز کرنی سے میں نے اپنی چیزیں وہ ریویو کروانی ہے. اگر ان کی بائی بھی کرنی ہے میں شرٹس وغیرہ یا چھوٹی چیزیں میں بائی کروں جیسے ہم اپنے بزنس کی برانڈنگ نہیں کرتے ٹی شرٹس وغیرہ میگ وہ اس کے بعد کپ ہو گئے ٹی والے وہ ہم ان کے بائی بھی کر سکتے ہیں. جو مہنگے سارا پڑیں گے بزنس نا, یہاں ماڈل سے ہے. کیوں بائی کریں گے آپ؟ وہی چیزیں جی پاکستان میں 10ویں حصے میں بن جائیں گی اتنی چیزیں. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن ان کا اپنا نام کا کمپنی کا برانڈنگ لوگوز برانڈنگ آپ کو اوپر دیں گے ہوتے ہی نہیں جب تک آپ ان کا پروگرام نہیں خریدیں گے نا. ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا ان کا جو پروگرام وہ تو $2,000 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں ہاں $500 سے. وہی کہہ رہا ہوں, اس کے بغیر تو نہیں رہیں گے. کاپی رائٹس ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح نہیں بیچیں گے آپ کو جب تک آپ ان سے مین پروگرام نہ خریدیں. نہیں وہ ان وہ ہے نا کوئی اور ادر تھرڈ پارٹی ہے جو کہ انہوں نے اپنے وہ ڈیزائننگ وغیرہ کی ہے تو وہ $12 ہے $30 $50 ہے $20 کی چیزیں ہیں وہ وہ ہم بائی چیزیں کر سکتے ہیں. ہاں وہ آپ ان کی چیزیں خرید سکتے ہیں بنائی ہوئی, ہاں لیکن جی وہ اپنا نام آپ کو کے لیے نہیں دیں گے. وہ اپنی چیز اپنا نام بیچ رہے ہوں گے نا. لیکن آپ تو نہیں جیسے ہم نے یہ شرٹ ڈالی ہے ایسے وہ ان کا وہ نام لکھا ہوتا ہے شرٹس کے اوپر ہاں تو آپ چاہے وہی کہہ مگ رہا ہوں ہے نا, چاہے کپ تو میں ان کا ہے. نام بیچ رہے ہیں نا, آپ کو کیا فائدہ ہوگا, ہاں یہ کیا تو ہے. فائدہ؟ کچھ بھی نہیں یہ ہے کہ ان کی ایک ایجوکیشن ایکسپیرینس زیادہ ہے اور ان کی وہ جو پبلشنگ ہے وہ کوالٹی وغیرہ یہ ہے کہ کلائنٹس کی ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں. آپ یہ ذہن تین میں چار رکھیں دن سے گرمین کہ آپ کے خریدار جو ہے نا, جو بائر ہوں گے کتاب کے بک جی کے, جی وہ کہاں زیادہ ہوں گے, پاکستان میں یا امریکہ میں؟ پوری دنیا سے ہو سکتے ہیں. نہیں ہو سکتے ہیں تو تب ہیں جب آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے جو پوری دنیا میں پھیلے, لیکن ورنہ امریکن کبھی بھی کسی دیسی کی کتاب نہیں خریدتا جب تک آپ رابن شرما نہ بن جائیں, جے شیٹی نہ بن جائیں. سمجھے نا, آپ ان کے نام ہیں, بڑے نام کر چکے ہیں یہ پہلے, جی جی تو کوئی فائدہ نہیں ان پہ پیسہ ابھی لگا رہے ہیں آپ تو. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ چلیں ٹھیک. یہاں پر چونکہ بیچیں گے تو ہی پیسے نکلیں گے نا, وہاں پر اگر آپ $2,000 لگاتے ہیں, ایک مثال ہے, تو کتنے بن گئے وہاں کے, آپ بتائیں, 5-6 لاکھ روپے ہو گئے نا. جی جی ایسے ہی ہے. ہاں تو 5 لاکھ یا 6 لاکھ نکالنے کے لیے آپ کو کتنی کتابیں بیچنی پڑیں گی, ذرا سوچیں, پاکستان میں. بہت زیادہ. وہاں کتنے کی بکے گی, چلے پہلے تو آپ اپنی پرائز بتائیے پاکستان میں بک. وہاں اگر $5 میں نے رکھی ہے تقریباً 1500. 1500 روپے دے دیں گے آپ کی بک کے لیے لوگ, ورنہ وہاں ہاں تو لوگ تیار ہیں. نہیں لوگ دو تیار ہیں چار لینے دست کے ہو لیے. جائیں گے, وہ پھر بدماشی کیا کریں گے, اسی کتاب کے PDF سب کو فری میں بانٹ دیں گے. یہاں تو چوری ہوتی ہے نا بکیں. ہاں جی جی ایسے ہی. مطلب آپ کا ایک لیا, اسی کی آپ نے PDF بنا کے وہ ڈال دی, اب آپ کون وہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں گے ساری دنیا فری میں, تو آپ کی مارکیٹ کا تو بیڑا غرق کر دیا نا. ہمارے یہاں تو بڑے بڑے نام ہیں, میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ان کا, جو جی کرتے جی ہی دھندا ہیں, جو چوری کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, فلانی پبلیکیشن کے نام سے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں پاکستان میں, خود موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں, جی جی اور وہ گوروں کی کتابیں لیتے ہیں, ہوں ان کو کاپی رائٹ بھی نہیں دیتے, خود ہی چھپوا کے بیچے جا رہے ہیں بس نقل کر کے. میں نے جو تو سارا کتاب کچھ جو خود ہی کتاب ڈیزائن کیا ہے. $30 کی یہاں بکتی ہے, ایک مثال ہے, اور میں پاکستان میں تھا, وہی کتاب لاہور میں چھپوا کے وہ مجھے $2.5 میں بیچ رہا تھا. $2.5 صرف $2.5. تو مطلب یعنی سب 2 نمبر ہی تھے نا, کاپی رائٹ ہی نہیں تھے ان کے پاس, اور پھر اردو ترجمے کر کے اور بیچ رہے ہیں فری میں.
ऐसे मैंने देखा कई लोग कॉपी पे से फ्री किताबें ले लेते हैं, उन्हें कोई डिजाइनिंग कॉपी वो रिमूव कटिंग करके तो वही बेची जा रहे हैं। लेकिन नए इंसान को अपनी जो एजुकेशन एक्सपीरियंस किया है ना, उसकी स्टडी करके तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस का लिखा हुआ वो चीज आपके मार्केटिंग और सेल, जिससे कुछ बंदा सीखे भी और लर्न भी करे, ग्रोथ भी करे। तो बुक्स रीडिंग करना और पढ़ना लिखना मेरा हॉबी है भी है, पैशन भी है। एक तो ये कि इन चीज़ों में ना आप पॉजिटिविटी माइंडसेट रहते हैं। तो दूसरी जगहों में आप जैसे पाकिस्तान में सियासत, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस वगैरह लोग बैठने माइंडसेट माइंड हो जाता है। बेटर ये कि बंदा ऐसी मेंटरशिप फाइंड करो, जगह फाइंड करो, हॉबीज फाइंड करो कि बंदा अपने आप को ग्रोथ करे। तो आप अमेरिका जब में मैंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं और अपनी बुक्स पब्लिश यहाँ तो वगैरह मार्केट भी है ना, मार्केटिंग। जी जी। लेकिन वहां पर मसला क्या है, बुक पढ़ने का रिवाज खत्म हो चुका है पाकिस्तान में किसी हद तक। ऐसे ही है। बल्कि ये कह लो बुक से कमाने के लिए कोई बुक नहीं लिखता वहाँ, बल्कि वो सिर्फ अपनी पहचान कराने के लिए तो लिख देता है कि भाई ये हर एक को जैसे बजाय बिजनेस कार्ड के वो बुक दे रहा होता है अपनी फ्री में, ताकि उसका नाम हो जाए। तो अगर आपको इस तरह करना है तो फिर और बात है, आप पाकिस्तान में छपवाएं। मेरा ख्याल है 200-150 रुपए में एक किताब छप जाती है, 200 रुपए की किताब, और आप किसी को भी देंगे तो इतनी महंगी नहीं पड़ेगी ना, $1 भी नहीं हुआ कि ये चलो तो सबको दिया ताकि भाई जुल्करनैन का बड़ा नाम हो जाए, ऑथर है, लेकिन उसको कमाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, ठीक है ना, कमाने के लिए नहीं करेगा बुक राइटिंग। अमेरिका में बाकायदा उसे कमाने एक पेशा है बुक राइटिंग। जैसे अब जॉन मैक्सवेल की 110 किताबें हैं और वो तकरीबन जो है वो 40 मिलियन से ज्यादा बेच चुका है। वो 4 करोड़ किताबें जिसकी बिकी हों, तो कोई किताब $15-20 से कम की नहीं बिकती, उसकी $20 से कम होती नहीं। तो अगर वो $10 भी बचा रहा है तो $40 करोड़ तो बचा गया है ना अब तक। सोचे ना आप इनकम। तो आपका क्या एडवाइस है, आपका क्या माइंडसेट? वहां छपवाएं, वहीं लिखें, वहीं छपवाएं, क्योंकि आपकी जो टारगेट मार्केट शुरू की पहली जो 2 बुकें हैं ना, कम से कम 2 या 3, जी, वो पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करें जो आपसे रिलेट कर सके, कि जुल्करनैन को जान तो सके ना पहले। जब जुल्करनैन को जानने लगेंगे तो फिर दूसरे भी जानने लगेंगे। बाहर की कंट्री से भी, हैं? बाहर की कंट्री से भी। हाँ, मतलब अब जैसे आप, सबसे बड़ा काम तो ये कि आप अपनी पहचान कराएं कि जुल्करनैन है कौन, ठीक है ना। Who is जुल्करनैन? वही, और उसके लिए जैसे कि आपका नाम है, जैसे आपका नाम है डॉक्टर फैज महमूद, हु इज डॉक्टर फैज महमूद, गूगल पर सर्च करें तो आगे फिर आपका वो डॉक्टर फैज गूगल महमूद को छोड़े हैं, गूगल तो बाद में जो करेगा भी ना, है। पहले तो वो इंटरेस्ट लेगा तो गूगल पे जाएगा ना। लेकिन आप जी जी नजर आने चाहिए, यानी आपका, जैसे अभी मैं हूँ हर हफ्ते आके बैठा होता हूँ, हालांकि कोई जरूरत नहीं है मुझे, नहीं, लेकिन क्योंकि यू हैव टू बी विजिबल टू द पीपल कि भाई ये कुछ बंदा है। अब उसमें 50-100 लोग, 200 लोग, कभी 500-1000 तक लोग सुनते हैं, तो वो लोग जानने लगते हैं कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं या किस किस्म की बातें होती हैं। तो उनको पता चल जाता है ये स्पीकर है, ये कोच है, ये ट्रेनर है, जो भी मतलब आप पहचान कराना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही है। उससे आपकी पहचान बनती है। जब आपकी पहचान बनेगी तो फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। जब आप फॉलो करेंगे फिर आप बेचेंगे उन्हें किताब। शुरू में नहीं बिकेंगी शुरू की इक्का दुक्का किताबें, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है ना कि आप हैं कौन और आप इतने अच्छे जी लिखते हैं। क्योंकि अभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनने में बस टाइम लगे। ये नहीं कि आपने किताब अच्छी नहीं लिखी, किताब तो आपकी शानदार किताब है। जैसे अब आप देखें दुनिया की जो सबसे बेहतरीन किताब है, या जिसे सबसे बड़ी किताब मैं कहता हूँ और सब जानते हैं कि वो कौन सी है, यानी आपको पता है ना, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है,
دنیا میں سب سے زیادہ بیچی جائے. لیکن آپ کو پتا ہے جب اس نے پہلا ایڈیشن نکالا تھا تو وہ فیل ہو گیا تھا. اندازہ لگائیں آپ, 25 سال محنت کر کے اس نے وہ کتاب لکھی تھی. تو اس نے وہ کتاب لکھ کے مارکیٹ میں لایا, لیکن اس کا نام غلط تھا. ٹھیک ہے, اس نے اس کو لکھ دیا تھا سائنس آف سکسیس کے نام سے. وہی کتاب, اور کچھ نہیں, کوئی چینج نہیں کی اس نے. وہ پتا چلا 1 سال تک بکی نہیں, کوئی لے ہی نہیں رہا تھا اس کو, کیونکہ نیپولین ہل کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت اس طرح سے. تو پھر اس نے وہ کتاب واپس لی, اس کو ری پرنٹ کروایا اور اس کا نام کر دیا تھنک اینڈ گرو ریچ. لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو اسے 1 سال میں مارکیٹ کیا خود کو. ٹھیک ہے, اور جب وہ اتنا مارکیٹ ہو گیا تو پھر لوگوں نے اس کا جو کتاب تھی وہی کتاب تھی, اس نے چینج بھی کچھ نہیں کیا تھا. وہی کتاب آج دنیا کی سب سے زیادہ بیچی جانے والی کتاب میں نمبر 1 پہ. آج تک کوئی کتاب اتنی نہیں بیچی گئی. آپ کو پتا ہے کتنی بک چکی ہے وہ اب تک آفیشیل, یعنی آفیشیل جو بک چکی ہے. باقی جو نقلیں کر کے اور پی ڈی ایف بنا کے جو لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جو بکی ہے وہ تقریباً 300 ملین. اندازہ لگا لیں کتنی ہو جاتی ہیں 300 ملین, ذرا غور کر لیں آپ. تو وہ تو آفیشیل ہے, اب اندازہ لگا لیں ان کی نسلیں کھا رہی ہیں نا اب اس کی. لیکن یہ کہ اس کا نام پہلے اس نے اسٹیبلش نہیں کیا تھا تو نہیں چلی. اب آپ کتاب ڈال دیں مارکیٹ میں, یار میں نے کمال کی کتاب لکھی ہے, آپ سب کو بتا رہے ہو, کہیں گے یار کیا کمال ہے, مطلب بتائیں آپ. تو وہ پہلے آپ اس کو لے کر آئیں ایز اے, جیسے آپ اسکرین پہ لائیں اس طرح سے کہ آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سنائیں اور پھر ڈیٹیل نہ بتائیں آپ اس کو, تاکہ وہ کتاب لیں. لیکن آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیں اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی, اپنے آپ کو بھی اور اس کو. پھر وہ آپ کی شناخت بن جائے گی, پھر وہ آپ کی کتاب ماسٹر پیس ہو سکتی ہے آگے جا کے. لیکن آپ ویسے بیچنے جائیں گے نا تو وہ لوگ کہیں گے یار ایسے تو ہر ایک لکھ رہا ہے آج کل کتاب. اور اب تو کتاب لکھنا ویسے بھی مشکل کیا ہے مجھے یہ بتائیں. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ نہیں آپ مجھے بتائیں, آپ ایک آئیڈیا دیں مجھے, ابھی دے دیں. ابھی ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں نا, چاروں یہاں پہ. آپ مجھے آئیڈیا بتائیں, میں ابھی ٹائپ کرتا ہوں, چیٹ جی پی ٹی مجھے کتاب لکھ دے گا, کیا دیر لگے گی؟ صرف آئیڈیا دوں گا میں, اسی پہ وہ پوری بک بنا دے گی. اس کو میں نے لے جا کے میں نے فلپ بک بنا کے یا ای بک بنا کے بھیج دوں, یا نہ بیچوں ایسے ہی دے دوں فری میں. کیونکہ اب وہ بات نہیں ہے. کتاب لکھنا جو اصل ہے نا, وہ اصل چیز ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے. سبجیکٹ ہونا چاہیے بڑا جاندار, اور وہ سبجیکٹ ایسا ہو جس میں کسی کا پرابلم سالو ہو رہا ہو. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کتاب سے پرابلم کون سا سالو ہوتا ہے؟ میری جو بک ہے نا, اکثر جو اس کا مین ٹاپک ہے نا کہ جو بچوں کی ہینڈ رائٹنگ پر اسکیچ ہے نا, پینٹنگ, وہ اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر ہے کہ بچے وہ جیسے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ کلرنگ اسکیچ کے اوپر کرتے ہیں. اور میں بھی اسکیچ بناتا ہوں. اگر آپ کہیں تو میں اپنی پینٹنگ اسکیچ وغیرہ میں آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو بازو ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے نا, اس میں انرجی بلڈ ہوتی ہے. اور چھوٹی ایجز کے بچے بہت زیادہ اسکیچ ڈیزائنز وغیرہ موسٹلی ایجوکیشن جتنے بھی دنیا کے اسکول سسٹمز ہیں, چاہے گھر ہو, بچے وہ ڈرائنگ وغیرہ کرتے ہیں, ان کو ڈرائنگ کرنا سکھائی جاتی ہے. تو وہ اس کو میں نے وہ بک بنائی ہے. اچھا جی, پینٹنگ کی. ہاں نہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں نے کہا نا, آپ اس کو پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں انٹروڈیوس کرائیں اس کے متعلق, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہے, تاکہ ان کا جیسے وہ ڈاکٹر ہے, دانت کیسے وہ صاف کرتے ہیں, ان کی ہیلتھ ٹپس, وہ چیزیں وغیرہ بیچ ایڈ کی ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر کے وہ جو آپریشن کیسے کرتا ہے, ان کے کپڑے, ان کے وہ سامان کون سا یوز ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں میں نے بک کے اندر ایڈ کی. وغیرہ ڈاکٹر بھی آتھر ہے, ڈاکٹر سے ریویو بھی کرایا, ان کو بہت اچھی ٹھنڈ بھی آئی. انہیں کہا کہ بہت اچھی بنی ہے, اس کو پبلش کرو.
वो भी सर्जन डॉक्टर ही है, हम्म, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से है, अच्छा अच्छा। लेडी डॉक्टर है। वो क्लाइंट मिले तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मेरा रहा है। वो डेंटिस्ट की है डॉक्टर, उन्हें असल में चाहिए क्लाइंट चाहिए, तो मैंने कहा क्यों नहीं इनको ऐसा बिजनेस डेवलप करके दूं कि कल को ये भी याद सके कि मुझे ऐसा बच्चा मिला था, तो उसने मेरी बिजनेस की हेल्प की और उससे मुझे ऐसी चीजें, न्यू चीजें सीखने को मिली। तो मेरी सब कोशिश होती है कि ऐसा काम करो कि कल को आगे वाला इंसान को याद करे। पैसा तो एक सेकंड बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो रिस्पेक्ट और क्वालिटी होती है ना, वो हर इंसान में होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे आप में है, सर में है, सब में है। सर आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं अब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, पहले मैं कान नाक गले। अच्छा, ठीक ठीक। जैसे आप डॉक्टर हैं, गले के डॉक्टर हैं, आप गले के डॉक्टर के मुतालिक हम अपनी बुक क्रिएट कर सकते हैं। बुक उसके अंदर वो आइडियाज शेयर कर सकते हैं कि गला जो खराब हो उसको हम ठीक किस तरह कर सकते हैं। फिर आप जैसे गले के डॉक्टर हैं, आप यूएसए में हैं, आप कहते हैं कि मुझे पेशेंट दो, क्लाइंट्स दो, हम वो क्लाइंट्स भी फाइंड करके उनकी जैसे रेफर करते हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग शेड्यूल है, इस तरह भी बुकिंग भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे चूंकि मैं प्रैक्टिस करता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं है अब। हाँ, नहीं छोड़ा क्यों है डॉक्टर? ऐसे कर लिया बहुत, तो इतने 20 साल काम किया, फिर अब थक गए। अब ये करते हैं जो अब मैं कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा मजा आता है। हाँ, ये तो है, नई नई चीजें सीखने का मजा ही अलग है। नहीं, मेरा शौक ये है, वो मरीजों नहीं को, अगर बीमारों को देख देख के खुद बीमार होने लगता है आदमी है। ऐसे ही है, तो मैं चाह रहा था कुछ ऐसे ही। सेहतमंद लोगों से बातें करूं, अच्छी जगहों पे अच्छा जाऊं, अच्छे लोगों से, अच्छे चेहरों से बात करूं। अच्छा, कभी आपने बात की है? अगर उसका नाम है डॉक्टर मदन कटारिया, पता नहीं कौन है। रिसर्च करें। वो वाह वर्जिश करवाता है, योगा, हम्म? सुबह क्या 7 बजे, सुबह 7 बजे क्या कराता है? योगा। ओ, मुझे इसका शौक ही तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो बड़ा मजे का है। वो स्माइलिंग का ना, दा वो करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है, गोरे सारे होते हैं उसमें। मैंने खुद मुझे वो कनेक्ट कराया तो था गोरे होने सारे से यहाँ क्या, ने। गोरे क्या सारे अक्लमंद हैं क्या? वो तो है। गोरे भी पागल होते हैं। हम्म, ऐसे ही है। वो ऐसे ही है, मुझे कोई शौक